हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोमांस रीडर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और मज़ेदार से नॉवल आप लोग इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं एक ज़बरदस्त नॉवल की तरफ। गई थी उसे बस एक लड़की से लगाव था, वो थी माला, उसकी नीली आंखों वाला उसका भालू। उन 5 सालों में माला ने जावियार का हर कदम पे साथ दिया था और जावियार ने माला का कलसूम की 1 साल पहले कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते वो हाल के हकीकी से जा मिली थी। माला अपनी माँ की दूरी पे बहुत रोई थी, लेकिन जैसे माला ने जावियार को संभाला था वैसे ही जावियार ने अपनी माला को संभाला था। जावियार चुपचाप रह के नवाज के कहने पे काम कर देता था और सारा सारा दिन कमरे में रहता था। माला तो 18 साल की होकर बेहद खूबसूरत हो गई थी और जावियार भी 23 साल का होकर एक उम्र नौजवान बन गया था कि कोई भी उसे देखता था उसका दीवाना हो जाता था। माला, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? जावियार और माला आपस में बैठ के बातें कर रहे थे जब जावियार ने माला को कहा था, जावी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। माला ने जावी का हाथ पकड़ते कहा था, ये देखो आज तुम्हारी बर्थडे है ना, तो मैं अपने भालू के लिए एक भालू लेके आया हूँ। जावियार ने उसके सामने एक खूबसूरत टेडी बियर करते बोला था। हाय जावी, ये कितना प्यारा है ना? माला उसके हाथों से टेडी बियर लेते हुए बोली थी। जावी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए लेने के लिए? माला कुछ सोचते हुए पूछने लगी थी। मेरा भालू, इसे तुम रहने दो, बस जमा किए थे। वैसे जावी, तुम मुझे भालू क्यों कहते हो? क्योंकि तुम मेरी नीली आंखों वाला और मासूम सा भालू हो ना। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा हमेशा। अभी वो बैठे बातें कर रहे थे कि नवाज की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा था। माला का रंग एकदम जर्द पड़ा था, क्योंकि नवाज जब भी माला को जावियार के पास देखता वो उस पर बहुत गुस्सा करता था। ओ पापा आ गए। माला जल्दी से जावियार से दूर हुई थी, उठ के अपने कमरे की भाग गई थी, क्योंकि नवाज माला को जावियार के करीब नहीं जाने देता था। माला कमरे से बाहर आई तो अपने बाप के साथ किसी लड़की को देख के हैरान हुई थी, जो सो कलर की फिट मैक्सी में उसके बाप के साथ हाथों में हाथ डाले आ रही थी। पापा, ये कौन है? माला नवाज के साथ खड़ी खूबसूरत लड़की को देखते हुए बोली थी। माला, ये आज से तुम्हारी माँ है। नवाज ने माला के सर पे धमाका किया था। नहीं पापा, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, आपने इनसे शादी कर ली? वो सदमे से बोली थी। हाँ तो क्या मैं शादी नहीं कर सकता? नवाज सख्त लहजे में बोला था। शुमाइला, ये मेरी बेटी है कशमाला, और आज से तुम्हारी भी। जी सरकार, जैसे आप कहें। शुमाइला माला को एक जहरीली मुस्कुराहट दिखाती कमरे में चली गई थी। माला रोते हुए कमरे में चली गई थी। उसे बाप का प्यार कभी नहीं मिला था, लेकिन उसे फिर भी यकीन था कि उसका बाप उसके सर पे सुतीली माँ नहीं ला के बिठाएगा। लेकिन ये यकीन भी तोड़ दिया गया था। माला ने जावियार को सब बता दिया था, जिसे सुनकर जावियार ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो सवाए माला के सारी दुनिया के लिए बेहिस बन गया था, इसलिए उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पता था। हाल बड़ी, आपने तो कहा था कि आप मुझे मेरे एंजल के पास लेके जाएंगे। देखे ना, शाम हो गई है, मुझे याद आ रही है उनकी। लारे दोबारा से अमान के पास आ टपकी थी अपनी फरमाइश लेके। हाँ मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम माला आप भी से बोलो तुमको रेडी करें, फिर हम चलते हैं अपनी आपके एंजल के पास। सच्ची बड़ी, हम एंजल के पास जा रहे हैं? लाड़े खुशी खुशी तालियां बजाते उछली थी। हाँ मेरी जान, जाओ तैयार हो जाओ। अमान उसके गाल का हिंता हुआ बोला। लाड़े जल्दी से माला के कमरे में गई थी। अमान के चेहरे पे अब बेइंतहा संजीदगी थी। अमान, एक दफ़ा फिर सोच लो। जावियार अमान के कमरे में आता हुआ बोला था। जावियार, इसमें सोचना क्या? मुझे नहीं लगता कि सफ़ीर से बेहतर मेरी बहन के लिए कोई लड़का होगा, और अगर उसने हमारी लाड़ेब को तकलीफ दी तो? नहीं जावियार, उसे हम अच्छी तरह समझा के आएंगे कि हम कौन हैं, और मेरी बहन को खरोच भी आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और लेकिन मैं अपनी बहन को उदास नहीं कर सकता। जावियार तो आज पहली दफ़ा अमान को शायद इतना संजीदा देख रहा था। माला ने लाड़ेब को लाल रंग का फ्रॉक पहना दिया था, जिसमें लाड़ेब बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। चले बड़ी, आई एम रेडी। वो अपना लाल घेरेदार फ्रॉक घुमा घुमा के दिखाती अमान से कहने लगी थी। हाँ मेरी गुड़िया, चलते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। अमान ने लाड़ेब के माथे पे लब रखे थे। माला भी लाड़ेब की वजह से साथ ही जा रही थी कि कोई लड़की का होना भी तो ज़रूरी है। एन तो अपने आन के साथ बिजी थी, लेकिन उसे एक एक पल की खबर मिल रही थी। जावियार, माला, अमान, लाड़ेब और कुछ गार्ड सफ़ीर के पास जाने के लिए तैयार हो गए थे, और वो सब निकल चुके थे। सफ़ीर घर आके भी बेहद परेशान था कि अमान उसे ऐसी बात कैसे कर सकता है। बेटा क्या हुआ? तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हीरम सफ़ीर को परेशान और खाना ना खाते देख के उसे पूछने लगी थी। कुछ नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, वैसे ही दिल नहीं कर रहा। अभी कुछ और क्या था कि घर में कुछ गार्ड्स दाखिल हुए थे, जिनके हाथों में गन्स थी, जिसे देखते हीरम और सफ़ीर तो हक्का बक्का रह गए थे कि ये कौन लोग हैं, उनके घर में कैसे दाखिल हो गए। वो ये समझते थे कि इस घर में चोर घुस आए हैं। हीरम चीखी थी, और लेकिन पीछे से आते अमान और लारिब को देख के सफ़ीर समझ गया था कि अमान किस मकसद के लिए आया। सफ़ीर की आंखें पल भर में लाल हुई थी। लारिब तो अपने एंजल को देख के खुश हुई थी। एंजल, लारिब भाग के सफ़ीर के गले लगी थी। एंजल, मिस यू सो मच, मैंने आपको बहुत मिस किया। देखे मैं रापंजल बन के आई हूँ। लारिब सफ़ीर के
सीने से अलग होती हुई अपना फ्रॉक घुमा घुमा के अब सफ़ीर को दिखाने लगी थी। और ईरम ने कम उम्र मासूम लड़की को देखा था और वो परेशान भी हुई थी जिस तरह से लारिब उनके बेटे के सीने से लगी थी और वो जैसे बच्चों की तरह बातें कर रही थी। ईरम सही अल्फाजों में परेशान हुई थी। बेटा ये कौन लोग हैं? ईरम ने परेशानी से सफ़ीर को देख के पूछा था, लेकिन ईरम तो सफ़ीर का सुर्ख चेहरा देख के मजीद परेशान हुई थी। ना जाने क्यों ये कौन लोग थे ये और क्या चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अमान ने आ गया था। ईरम को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। ईरम ने एक नज़र पीछे गार्ड्स और सब लोगों पर डाली थी। आंटी हमें आपसे कुछ बात करनी है। अमान ईरम से आराम से बात करने लगा था। उसे एक यही रास्ता लगा था उसके पास अपनी बहन का घर बसाने का, लेकिन हमें आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। सफ़ीर गुस्से से बोला था। सफ़ीर हम तुमसे नहीं आंटी से बात कर रहे हैं। आओ आओ ज़रा तहम्मुल से आके बैठ के बात करते हैं। अमान ने सफ़ीर का बाजू पकड़ना चाहा था, लेकिन सफ़ीर ने झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया था, जिससे अमान मुस्कुराता हुआ दोबारा से ईरम की तरफ मुतवज्जा हुआ था। एंजल लारेब सफ़ीर को दोबारा पुकारती या कोई और हरकत करती। अमान ने लारेब का हाथ पकड़ लिया। गुड़िया मेरे साथ बैठो, भी फ़िलहाल आपके एंजल से बात करते हैं। अमान ने लारेब का हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया था। लारेब का बस चलता था, वह जल्दी से अपने एंजल के गले लग जाती, लेकिन उसके बड़ी ने कहा था अभी नहीं जाना, तो मुंह बनाती बैठ गई थी। माला और ज़ावियार तो चुप करके आराम से बैठ गए थे। उन्हें पता था कि अमान सबको संभालेगा, अगर ना भी संभाला तो ज़ावियार है ना संभालने के लिए। बेटा कौन हो आप लोग? हीरम ने आराम से पूछा था। देखें आंटी, मैं बात को गोल गोल घुमाने वाला लड़का नहीं हूँ। मैं आपसे सीधी तरह बात करता हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। आंटी ये मेरी बहन है, ये लारेब है, ये आपके बेटे सफ़ीर को पसंद करती है। मेरी बहन का इलाज सफ़ीर करा था, वो काफ़ी दिन सफ़ीर के पास हॉस्पिटल रह कर आई है और अब मेरी बहन आपके बेटे यानी अपने एंजल को पसंद करती है। उसे बस अपना एंजल चाहिए। मैं आपके बेटे से निकाह की बात करने गया था हॉस्पिटल, लेकिन साले साहब ज़रा गुस्से में आ गए थे कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। मैं अपनी बहन को वैसे भी छोड़ सकता था सफ़ीर के पास, लेकिन वो बात यह है कि मेरी गुड़िया बहुत मासूम है। वो हर बार खुशी से अपने एंजल के गले लग जाती है। मैं नहीं चाहता मेरी बहन नामहरम के गले मिले, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सफ़ीर मेरी बहन से निकाह करे और मेरी बहन हमेशा के लिए अपने एंजल के पास रहे। अमान बहुत ही नरम और तहम्मुल भरे लहजे में गोया हुआ था। ईरम ने एक नज़र अमान के साथ बैठी उस लड़की पर डाली थी जिसकी नज़रें बस अपने एंजल पे ही थी। तो अब मेरी बहन को उसका एंजल चाहिए। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम्हारी बहन को चाहिए और तुम उसे ला दोगे। सफ़ीर भी गुस्से में आता धाड़ा था। लारेब तो अपने एंजल को ऐसे बात करता देख के सहम के माला के साथ चिपकी थी। आवाज़ नीचे, साला साहब मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो चीज़ उसे पसंद हो उसे ला के देता हूँ, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ ना। हिबा भी अपने भाई को ऐसे बात करते देख के डर के ईरम के साथ जा लगी थी। अमान यार आराम से बात करो ना। ज़ावियार ने अमान को आराम से बात करने का कहा था। अमान ने अपनी गन निकालते सामने टेबल पर रखी थी, जिसे देखते ही हिबा और ईरम की चीख निकली थी। उनके लिए ये सब नया था, जबकि माला और लारेब तो इन सब की आदी थी, इसलिए उनमें से किसी को भी खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं डरता नहीं हूँ इस खिलौने से, सफ़ीर बिना डरे बोला था। चलो इस खिलौने से तो नहीं, लेकिन अमान ने एक नज़र पीछे अपनी माँ के साथ चिपकी हिबा पे डाली थी। अपनी बहन को खोने से तो डरोगे ना? वैसे तुम्हारी बहन बहुत मासूम है, स्कूल जाते वक्त इसे कुछ हो जाए या वो वापस ही ना आए। इससे पहले कि अमान कुछ और कहता सफ़ीर उस पर झपट पड़ा था और ईरम ने अमान की बात सुनते हिबा को मजीद अपने अंदर छुपाया था। कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी बहन के बारे में ऐसी बात क्यों की तुमने? चिल्लाओ मत सफ़ीशा, मैं भी अपनी बहन से ऐसे ही प्यार करता हूँ जितना तुम अपनी बहन से करते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग कैसे हो, मैं कभी भी तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी ना लेता। मुझे क्या पता था ये हमदर्दी मेरे गले पड़ जाएगी। सफ़ीर अपनी लाल आंखों से लारेब को देखते हुए नफरत से बोला था, लेकिन अब तो गले पड़ गई ना। अमान ने नॉर्मल अंदाज में कहा था, लेकिन मैं इस पागल से निकाह नहीं करूँगा। सफ़ीर का जब जवाब दे रहा था। निकाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। अमान ने एक गार्ड को इशारा किया था, उसके इशारे से एक गार्ड जाता ईरम और हिबा पे गन तान किया था। मामा ये क्या हो रहा है? हिबा ने डरते डरते ईरम से पूछा था। बेटा पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मामा जी ये तो वही आप ही है ना जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। एंजल लारेब सफ़ीर के पास जाती खड़ी हो गई थी। क्या मुझे पसंद नहीं करते? मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ ना, मुझे तो आप इतना सारा पसंद हो। वो अपने हाथों को ज़रा ज़्यादा सा खोलते सफ़ीर को देखने लगी थी। मैंने ही बड़ी को कहा था कि मुझे आपके पास रहना है। वो मासूम आके पटपटाते सफ़ीर से कहने लगी थी। सफ़ीर ने लब भींच के उस पागल लड़की को देखा था। मौलवी साहब को हम साथ लेके आए हैं। एक गार्ड अमान के इशारे से मौलवी को अंदर ले आया था। अभी वो बात ही कर रहे थे कि मेन एंट्रेंस से मौलवी साहब अंदर आते दिखाई दिए थे। अमान ने एक नज़र मौलवी पर डाली और फिर दोबारा सुर्ख चेहरा लिए खड़े सफ़ीर को देखा था। चलो सफ़ीर, अमान सर्द निगाहों से सफ़ीर को देखते गोया हुआ था। निकाह को मजाक समझा है क्या तुमने? जब मैंने एक बार कहा है नहीं करना तुम्हारी मेंटल बहन से निकाह, तो फिर नहीं करना।
تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں گھس کے مجھے حکم دینے والے؟ سفیر بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ سفیر میں سچ کہہ رہا ہوں، اب تم نے منع کیا نا تو یہاں نہ تمہاری بہن رہے گی نہ ہی تمہاری ماں۔ امان سرخ ہوتی انگارا آنکھوں سے گویا ہوا تھا، بکواس بند کرو اپنی اور 2 منٹ میں اپنی اس پاگل بہن کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سفیر دھاڑا تھا جبکہ مولوی صاحب سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ سفیر کی بات سننے کی دیر تھی کہ امان آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے ہیبا کی کلائی کھینچتا اس کو اپنے قریب کر گیا تھا۔ امان کے یوں کرنے پہ جہاں سفیر کی امی کی چیخیں نکلی تھی وہیں ہیبا بھی روتے ہوئے امان کی مضبوط گریب سے اپنی گلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، ہاتھ چھوڑو بھائی۔ ہیبا امان کی گریب میں تڑپتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کتے چھوڑ میری بہن کو۔ سفیر شدید تیش میں آتا ایک دم امان کی جانب لپکتے ہوئے گویا ہوا تھا، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو امان نے تنبیہ کرتے ہیبا کی پیشانی پہ گن رکھ دی تھی اور ہیبا دھک سے رہ گئی تھی۔ سفیر سامنے جا کے بیٹھو ورنہ تمہاری بہن کو موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا میں۔ امان سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سفیر جو سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا تھوڑا فاصلے پہ سفید چہرہ لیے کھڑی لاڑیب کو دیکھتے بڑی تمسخر زدہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیلی تھی۔ اچھا چلاؤ گولی، چلو چلو چلاؤ، پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تمہاری اپنی بہن ہی کہیں خواب کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ ہی نہ کر جائے۔ سفیر نے اچھا کو کھینچ کے لمبا کیا اور پھر تنفر زدہ لہجے میں لاڑیب کی جانب دیکھتے گویا وہ اس کے بولنے میں سب کی نظریں اب لاڑیب پہ گئی تھی جو زرد چہرہ لیے کھڑی کانپ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی امان کی گریب ہیبا کی کلائی پہ نرم پڑی تھی۔ سفیر تمسخر سے مسکرایا تھا اور اگلے ہی پل امان نے چمکتی آنکھوں سمیت ہیبا کو اپنے قریب کھینچا تھا۔ جان سے نہیں مار سکتا پر جیتے جی زندہ لاش تو بنا سکتا ہوں نا۔ امان کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ سفیر کا رنگ اڑا، امان کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو تمہاری بہن کی عزت اس سے آگے امان ملک کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ابھی اپنی بہن کی محبت میں وہ بہت بڑی اور غلیظ الفاظ ادا کر چکا تھا کہ اسے اپنے ہی آپ سے گھن محسوس ہونے لگی تھی، لیکن اپنی بہن کے لیے اسے یہ الفاظ ادا کرنے پڑے تھے۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ہیبا کو چھوڑ دو۔ سفیر بے تاثر چہرے سے گویا وہ اسے یقین تھا یہ وحشی بدماش گنڈا اس کی بہن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے صرف اپنی بہن کی خاطر۔ امان نے اپنی بہن کی محبت میں اتنی بڑی بات کر ڈالی تھی، وہیں سفیر نے اپنی بہن کی محبت میں خود کی قربانی دے ڈالی تھی۔ امان نے ہیبا کی کلائی چھوڑی تو وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے گلے سے لپٹتی ہوئی زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ امان لاڑیب کا ہاتھ پکڑتا اس کو لاؤنج کے صوفے پہ بٹھا گیا تھا۔ امان کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پہ سفیر شکستہ قدم اٹھاتا صوفے تک آیا پھر لاڑیب کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی ہے کیا ہو رہا ہے؟ گڑیا کچھ نہیں ہے، جو انکل ہے نا یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ کیسی گیم بڑی؟ وہ ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ تمہیں اپنے اینجل کے پاس رہنا ہے نا؟ بس مجھے میرے اینجل کے پاس ہی رہنا ہے اور اینجل بھی گیم کھیل رہے ہیں۔ لاڑیب سفیر کو دیکھتے کلیپنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو وہ انکل جو آپ سے کچھ پوچھیں گے نا تو آپ نے بس انکل کو قبول ہے کہنا ہے۔ اوکے بڑی قبول ہے کیا ہوتا ہے؟ لاڑیب معصومیت سے بولی تھی۔ میری جان یہ گیم ہے، قبول ہے اسے؟ آپ کا اینجل ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ اب میں نے جو کہا ہے نا وہی بولو گی آپ۔ اوکے بڑی اوکے بٹ اس کے بعد اینجل میرے پاس رہیں گے نا؟ کسی اور کے فرینڈز تو نہیں ہوں گے نا؟ ایرم تو اپنی بہو کے روپ میں اس پاگل لڑکی کو دیکھ کے غش کھانے والی تھی۔ نہیں وہ صرف تمہارا فرینڈ ہوگا۔ کیوں سفیر ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ سفیر تو غصے سے اس میسنی لاڑیب کو دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ لاڑیب ملک ولد کبیر ملک، آپ کا نکاح باعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت سفیر شاہ ولد اکبر شاہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے بولے پہ لاڑیب نے امان کی جانب دیکھا تھا۔ یس قبول ہے۔ لاڑیب بچوں کی طرح زور زور سے سر ہلانے لگی۔ امان مدھم سا مسکراتا گویا ہوا تھا۔ یس قبول ہے۔ دوسری بار بھی مولوی کے پوچھنے پہ لاڑیب نے فرما برداری سے اس بات میں بچوں کی مانی سر ہلاتے گویا ہوئی تھی۔ پھر ایک بار اور پوچھنے پہ وہ اپنے اینجل کے لیے چپ چاپ یس بول چکی تھی۔ اب مولوی صاحب یہ سفیر شاہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سفیر شاہ ولد اکبر شاہ آپ کا نکاح باعوض حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت لاڑیب ملک ولد کبیر ملک سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے یہ نکاح؟ سفیر نے ایک بے بس نظر اپنی ماں اور بہن پہ ڈالی تھی جو آنکھوں میں آنسو لیے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد اب تک رائفلیں تھامے گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نظر سامنے بیٹھے جلادوں امان اور زاویار پہ ڈالی جن کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی 3 دفعہ قبول ہے کہہ کے لاڑیب کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ مبارک ہو امان زاویار کے گلے لگتا خوشی سے بولا۔ امان نے ایرم اور ہیبا کے ارد گرد سے گنز ہٹوا دی تھی کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب سب گارڈز باہر کھڑے تھے۔ مبارک ہو سفیر، امان نے اس کے گلے لگنا چاہا لیکن سفیر نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اسے خود سے دور رکھا تھا۔ امان خاموش ہو گیا تھا پھر مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میری بہن اب تمہارے حوالے، اسے ذرا بھی نقصان یا چوٹ پہنچی تو یقین جانو تمہارا نقشہ تہس نہس کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا جیجا جی۔ اس کے جیجا جی کہنے پہ سفیر نے سرد آنکھوں سے امان کی جانب دیکھا تھا پر بولا کچھ نہیں تھا۔ اگلے ہی پل سفیر نے پوری قوت سے امان کے منہ پہ ایک مکہ جڑا تھا۔ اپنے منہ سے نکلتے خون کی ننھی بوند کو ہاتھوں سے صاف کرتے امان سفیر کو دیکھ کے مسکرائے۔ اتنا غصہ ہونا تو آپ کا بنتا ہے جیجا جی۔ اینجل آپ نے میرے بڑی کو کیوں مارا؟ میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں لاڑیب، اب آپ سے کٹی ہے۔ لاڑیب منہ پھلائے سفیر کو کہتی ہوئی امان کے گلے لگی تھی۔ بڑی اب میں یہاں رہوں گی
کیا اپنے اینجل کے پاس؟ ہاں اب تم اپنے اینجل کے پاس ہی رہو گی گڑیا۔ یاہو! لاریب جلدی سے سفیر کے پاس گئی تھی اور اس کے گالوں پہ اپنے نرم و نازک لب رکھ چکی تھی۔ سفیر ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ابھی تو یہ پاگل لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ میں ناراض ہوں آپ سے، اور اب اس کے گلے سے چپک رہی تھی۔ اور زاویار، مالا، امان بھی ایک دفعہ ٹھٹک گئے تھے۔ یہ سب کے سامنے ان کی بہن نے کیا کر دیا تھا؟ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بیچارے سفیر کی زندگی اب آسان نہیں ہے۔ مالا نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اینجل، اب بس میں آپ کے پاس رہوں گی۔ یاہو! اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے، لیکن سفیر نے سرخ نظروں سے لاریب کو دیکھتے اس کا بازو پکڑے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں آپ سے دوبارہ سے ناراض ہو گئی ہوں، آپ نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا ہے، لاریب سو سو کرتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کے جھٹکنے پہ لاریب کو یاد آیا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری بہن آپ کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، میں خود غرض بن گیا تھا۔ لیکن اگر بھائی ہی اپنی بہن کے لیے خود غرض نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ ارم شاہ تو کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہی تھی، سو وہ چپ ہی رہی تھی۔ آنٹی، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بہن کا خیال رکھیں گے، اور جیجا جی، میری بہن آپ سے ذرا روٹھ گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بنا لیں گے پیار سے۔ امان سفیر کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سفیر نے غصے سے منہ پھیرا تھا۔ امان، زاویار اور مالا لاریب سے ملتے جا چکے تھے، لیکن لاریب کو تو اپنے اینجل کے پاس رہنا تھا، وہ تو خوش تھی۔ زاویار کا ماضی: اگلے دن شمائلہ نے نواز کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ ابھی وہ کچن سے کام کرتے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے زاویار سے ٹکرائی تھی۔ زاویار ایک 23 سالہ خوبصورت ہٹا کٹا بے خوبصورت لڑکا بن گیا تھا، جسے دیکھتے ہی ہوس کی پجاری شمائلہ کی تو رال ٹپکنے لگی تھی۔ زاویار بغیر شمائلہ کی طرف نظر اٹھائے کچن میں چلا گیا تھا۔ شمائلہ نے اس اکڑو لڑکے کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ شمائلہ نے عجیب سی نظروں سے زاویار کو دیکھا تھا۔ شمائلہ نے اس سے بات کرنے کا سوچا، لیکن زاویار نے اسے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا، اور کچن میں اپنے لیے کھانا نکالتے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ لڑکا اس گھر میں کون ہے، اور نواز نے کیوں نہیں بتایا اس کے بارے میں؟ وہ بعد میں نواز سے پوچھنے کا سوچ کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سرکار، یہ گھر میں مالا اور آپ کے علاوہ کون رہتا ہے؟ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی آج وہ ایک لڑکا نظر آیا تھا گھر میں۔ ہاں، وہ میرا بھتیجا، لیکن اس کی حیثیت نوکروں جیسی ہے، اسے دور ہی رہو، اسے دور بہتر ہے۔ جی جی سرکار، شمائلہ نے نواز کے ڈر سے ہاں کہہ دیا تھا، لیکن دل میں اب اس لڑکے کو دیکھنے کی چاہت جاگنے لگی تھی۔ ہائے کتنا خوبصورت ہے وہ لڑکا، اس کی آنکھیں۔ اس دن کے بعد شمائلہ نے گھر میں کئی دفعہ زاویار کو دیکھا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن زاویار ہمیشہ اسے اگنور کرتا تھا، بے حس بنا گھومتا رہتا تھا۔ شمائلہ تو اسے مالا سے باتیں کرتے دیکھتے جل بھن جاتی تھی۔ وہ بس کسی بھی طریقے سے اس لڑکے کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب عورت کو مردوں کی لت لگ جائے تو وہ کسی بھی خوبصورت مرد کو دیکھ کے رال ٹپکانے لگتی ہے۔ ایسے میں شمائلہ کا ایسا ہی حساب تھا، اور وہ زاویار کی ایک دفعہ قربت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کا انجام نہیں جانتی تھی۔ بالو، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا؟ زاویار نے اپنی سبز آنکھوں میں محبت کے سمندر بساتے اپنے بھالو سے کہا تھا۔ جانے وہ ایک دن میں کتنی دفعہ اپنی مالا سے یہ سوال پوچھتا تھا۔ ہاں زاوی، میں بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہوں نا؟ مالا نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو زاوی کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دیکھتی شمائلہ کو آگ لگی تھی۔ تم دونوں کو تو میں الگ کروں گی، دیکھتے جاؤ بس۔ وہ اپنے دماغ میں کچھ زہریلا سوچتی جا چکی تھی، جس سے سب کی زندگیاں بدل جانی تھی۔ شمائلہ ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے زاویار کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ زاویار کو سب محسوس ہو رہا تھا اور پتہ بھی تھا، لیکن وہ بتاتا کس کو؟ کسی کو بھی اس کی بات پہ یقین نہیں آنا تھا، اسی لیے وہ شمائلہ کی حرکتوں کو اگنور کر دیا کرتا تھا، جس سے شمائلہ کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، کسی بھی مرد کا دل اس کی جانب مائل ہو سکتا تھا، لیکن وہ زاویار کو بھی ان مردوں میں شامل کر رہی تھی جو کہ وہ غلط کر رہی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ زاویار کا رویہ بے رخی برداشت کرتی رہی، لیکن آج اسے اپنے پلان کو انجام تک پہنچانے کا راستہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ نواز آج رات کسی کام سے باہر جا رہا تھا۔ آج اسے زبردستی سے زاویار کو اس کے جسم کو حاصل کرنا تھا۔ سرکار، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ نواز کی قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے کہنے لگی تھی، دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ہاں شمائلہ، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، کل رات تک واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ جی جی سرکار، نواز نے جھک کے شمائلہ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے تھے۔ شمائلہ تو خیالوں میں زاویار کا سوچتی نواز کا ساتھ دینے لگی تھی۔ نواز پیچھے ہوا تھا۔ شمائلہ نے نواز کو اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا، جس پہ نواز ایک بار پھر بہکتا شمائلہ کے لبوں پہ جھکا تھا اور اپنی پیاس بجھانے کے بعد چلا گیا تھا۔ رات کو شمائلہ نے نواز کے جانے کے بعد دودھ میں نشے کی دوا ملا دی تھی۔ وہ جانتی تھی زاویار سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتا ہے، اسی لیے نشے کی دوا اس میں ملاتی۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتی مالا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مالا کے روم میں جھانک کے دیکھا جہاں وہ بیڈ پہ لیٹی سو چکی تھی۔ شمائلہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے باہر آ کے ہال میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے اب بس زاویار کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے زاویار کچن کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہوئی تھی، اور زاویار بھی دودھ کا گلاس لیتا باہر ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنا کام کرنے کی خود عادت تھی۔ شمائلہ کنکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن زاویار ہنوز اسے اگنور کر رہا تھا۔ زاویار نے سارا دودھ پی کے گلاس اٹھا کے کچن میں رکھنے کے لیے گیا تھا
کہ اسے چکر سا آیا تھا۔ ہیوی ڈوز کی وجہ سے نشے کی گولیوں نے جلدی اثر کر دیا تھا۔ وہ اپنا چکراتا سر پکڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے پیچھے شمائلہ بھی مسکراتی اپنے آپ کو تیار کرتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ آج تو آئے گا مزہ، دیکھتی ہوں کیسے منہ موڑتے ہو مجھ سے۔ وہ کھلے گلے والی قمیض پہنتی جس سے اس کے گلے کی ساری گہرائیاں نظر آ رہی تھی، جو کسی بھی مرد کو بہکانے کے لیے کافی تھی۔ زاویار کو کمرے میں آ کے بہت زیادہ چکر آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ مڑا تھا اور پیچھے کھڑی شمائلہ کو دیکھ کے وہ حیران ہوا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ اٹکتے ہوئے اپنے چکراتے سر کے ساتھ بولا تھا۔ جس ڈریسنگ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اسے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرے راجا، کب سے تمہاری قربت پانے کے لیے ترس رہی ہوں میں، لیکن تم ہو کے دور دور رہتے ہو۔ شمائلہ دروازے کو کنڈی لگاتی ہوئی اپنا دوپٹہ اتارتے نیچے پھینک کے زاویار کے قریب گئی تھی۔ زاویار کی قمیض کو کھینچتی اسے اپنے قریب تر کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ زاویار کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، وہ بے ہوشی کے عالم میں جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بولتا دور ہوا تھا۔ اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بیٹھ کر سہارا لے کے اس نے اپنے آپ کو بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ آج یہ دوڑی نہیں چلے گی زاویار، تم جیسا لڑکا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کتنے حسین ہو تم۔ اس کے چہرے پہ ہوس بھری نگاہیں گاڑتے ہوئے بولی تھی۔ مالا کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی تھی، ویسے تو وہ پانی لا کے رکھتی تھی، لیکن شاید آج وہ بھول گئی تھی۔ وہ اٹھ کے دروازہ کھول کے کچن میں چلی گئی تھی۔ اتنے میں نواز بھی گھر میں داخل ہوا تھا، جو کہ چہرے سے بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ ارے بابا آپ؟ مالا نے نواز کو دیکھا تو پوچھنے لگی۔ ہاں بس کام ہو گیا، وہ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ مالا میرے لیے ایک کپ چائے کب بنا کے لا دو؟ وہ جلد بازی میں کہہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جی بابا۔ وہ دوبارہ سے کچن میں جاتی چائے بنانے لگی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں شمائلہ سب سے جان زاویار کو بیڈ پہ لٹاتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تھی۔ پاپا پلیز پیچھے ہو، ہمیں چاچی ہے، چاچو کو پتہ چلا تو وہ مار دیں گے ہمیں۔ وہ نشے میں اپنے حواس پہ قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں پتہ چلے گا کسی کو بھی، آج کی رات ہم دونوں کی ہے۔ وہ اس کی شرٹ کو اتارتی زاویار کے سینے پہ اپنے ہونٹ رکھ گئی تھی۔ مالا تمہاری ماں کہاں ہے؟ شمائلہ کو کمرے میں نہ پا کے مالا سے پوچھنے نواز دوبارہ سے اس کے پاس آیا تھا۔ پتہ نہیں بابا، میں نے نہیں دیکھا، کمرے میں ہی ہوں گی۔ زاویار اپنے سینے پہ اس کے ہونٹ محسوس کرتا اپنا پورا زور لگا کے اسے دھکا دے گیا تھا۔ وہ پیچھے گری تھی اور زاویار کو بھی غصہ آیا تھا۔ اس نے اٹھ کے شمائلہ کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا تھا کہ شمائلہ کی چیخ نکلی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز باہر نواز اور مالا کے کانوں تک بھی گئی تھی، اور نواز اور مالا بھاگ کے زاویار کے روم میں آئے تھے، لیکن دروازہ بند تھا۔ شمائلہ کیا تم اندر ہو؟ اور شمائلہ تو نواز کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ زاویار ابھی بھی نشے کی غنودگی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دروازہ کھولو زاویار۔ نواز باہر سے دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ شمائلہ کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو وہ چیخنے لگی۔ اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ نواز اس ٹائم آ جائے گا۔ بچاؤ بچاؤ سرکار، مجھے بچاؤ! اندر سے آتی شمائلہ کی آواز سن کے نواز نے زور زور سے دروازہ توڑنا شروع کر دیا تھا۔ مالا بھی حیران تھی کہ یہ شمائلہ زاویار کے روم میں کیا کری اور ایسی آوازیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ شمائلہ اپنی قمیض کی آستین اور گلے سے پھاڑتی، بازو سے پھاڑتی، تھوڑی سی سینے سے پھاڑ کے وہ نیچے گری تھی۔ زاویار کو کھینچ کے اپنے اوپر گرایا تھا اور ایسے شو کروا رہی تھی جیسے زاویار اس کے ساتھ زبردستی کرا۔ زاویار نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شمائلہ نے اس کی شرٹ کو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ اتنے میں نواز اور مالا بھی دروازہ توڑ کے اندر آ گئے تھے۔ اندر آتے جو انہیں دیکھنے کو ملا تھا، نواز اور مالا تو ہکا بکا ہی رہ گئے تھے۔ مالا کی تو زاویار کو اس حالت میں دیکھ کے چیخ نکلی تھی۔ اس حالت میں شمائلہ کے اوپر دیکھ کے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نواز نے آگے بڑھ کے شمائلہ کے اوپر سے زاویار کو اٹھایا تھا، جس سے زاویار اپنی بند کھلی آنکھوں سے نواز کو دیکھتا بیڈ پہ گرا تھا۔ مالا بے یقین نظروں سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی زاویار کو تو کبھی شمائلہ کے پھٹے کپڑوں کو دیکھتی، جسے شمائلہ روتے روتے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نواز نے غصے سے شمائلہ سے پوچھا تھا۔ یہ آپ کا بھتیجا، اس نے میرے ساتھ، وہ یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نواز نے غصے سے زاویار کی طرف دیکھا، جو کہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ نواز نے مالا سے پانی منگوا کے اس کے چہرے پہ پھینکا تھا، جس سے وہ تھوڑا ہوش میں آتا، مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتا، معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے غیرت انسان! نواز کو تو موقع چاہیے تھا زاویار کے ساتھ برا کرنے کے لیے، اسی لیے موقع ملتے اسے مارنا شروع کر دیا۔ بے غیرت! تجھے شرم نہیں آئی؟ اپنی ہی ماں جیسی چچی کی عزت لوٹتے ہوئے زاویار نے حیرانگی سے نواز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے ایک نظر شمائلہ کو دیکھا، جو اپنے پھٹے ہوئے بازو چھپاتی رو رہی تھی۔ زاویار کو کچھ یاد آنے لگا تھا کہ شمائلہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی۔ زاویار نے مالا کو بھی دیکھا، جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چاچو میری بات سنیں، وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نواز نے پھر سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ زاویار نواز کو پیچھے دھکیلتا مالا کی طرف گیا تھا۔ مالا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ لیکن مالا نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔
यकीन करो, लेकिन माला ने जो अपनी आंखों से देखा था वो उसे झुठला नहीं सकती थी। तुम जानी कहीं के, दूर रहो मेरी बेटी से। इससे पहले कि जावियार माला का हाथ पकड़ता, नवाज ने उसे धक्का दिया था। दूर रहो मेरी बेटी से। और माला एकदम जावियार से खौफ खाती नवाज के पास गई थी। जावियार को तो नवाज के कहे अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। वो तो बस माला की आंखों पे अपने लिए बेयकीनी देख रहा था। उसके दिल में चंद से कुछ टूटा था। हाल चप्पड़ गंजू, तुमने लारेब की शादी तो करवा दी, तुम्हें क्या लगता है सफ़ीर लारेब को खुश रख पाएगा? भाभी, मैंने सोच कर ही फैसला किया है। हमारी लारेब कभी किसी मर्द के पास खुद नहीं गई थी। अगर कोई मर्द उसे हाथ लगाता था तो वो चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन सफ़ीर वो पहला लड़का है जिसको लारेब ने खुद हाथ लगाया था। उस लड़के के पास वो खुद जाती है। सफ़ीर की नज़रों में मैंने अपनी बहन के लिए कभी हवस नहीं देखी। वो बच्चों की तरह उसका ख्याल रखता है और लारेब भी उसके साथ अटैच है। मुझे यकीन है कि सफ़ीर मेरी बहन का ख्याल रखेगा, और अगर सफ़ीर ने ख्याल ना रखा तो हम हैं ना जीजा जी को सीधा करने के लिए। अमान दांत निकालता बोला था, वैसे चप्पड़ गंजू मेरा नाम अमान है भाभी, चप्पड़ गंजू नहीं। वही चप्पड़, ओ मेरा मतलब है अमान। तुम सफ़ीर के घर इतने सीरियस थे, मैं तो समझी थी कि किसी ना किसी को ठिकाने लगा ही डालोगे। वैसे क्या काम करते हो तुम लोग जो इतने सारे गार्ड्स रखे हो? मैं माला अमान और जावियार को देखती बोली थी, हम कुछ खास नहीं बस। इससे पहले कि अमान बोलता, जावियार बीच में बोला था, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। जावियार ने माला से कह के माला की बोलती बंद करवा दी थी, जिसे माला मुंह बनाती चुप करके बैठ गई थी देखते हुए। एंजल लारेब अमान लोगों के जाने के बाद सफ़ीर के पास गई। इरम तो यकटक लारेब को देख रही थी, जो अपने होंठों पे लगी आधी लिपस्टिक तो खा ही चुकी थी। ये कौन सी मखलूक उसकी बहू बन गई थी? बैठे बिठाए लारेब ने सफ़ीर का बाजू पकड़ा, जिससे सफ़ीर को गुस्सा आया था। सफ़ीर ने लारेब का हाथ झटक दिया था। दूर रहो मुझसे तुम पागल लड़की। वो उसके होंठ को देखता हुआ बोला, जिससे लिपस्टिक फैल के इर्द गिर्द लग चुकी थी। एंजल क्या हुआ? उसके डांटने से लारेब की आंखों में नमी आने लगी थी। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के बारे में ऐसे बेहुदा अल्फाज कहे थे। वो उसे डांटते हुए लारेब का सुर्ख पड़ता चेहरा नहीं देख पा रहा था। तुम मुझसे दूर ही रहो, आई समझ? एंजल, वो अटकते हुए कहने लगी थी, लारेब से तो बोला भी नहीं जा रहा था। तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तो ये गलत है, जाओ यहाँ से। वो उसे डांटता हुआ कमरे की तरफ जाने लगा था कि पीछे से वो धड़ाम से नीचे गिरी थी। उसे सांस लेने में भी मुश्किल आने लगी थी। इरम उसे गिरता हुआ देख के सफ़ीर को आवाज़ देने लगी थी, सफ़ीर बेटा देखो लारेब को क्या हो गया। सफ़ीर इरम की बात सुनता पीछे मुड़ा था। लारेब को ज़मीन पर गिरा देख के, मुश्किल से सांस लेता देख के उसका दिल रुका था। वो भागता हुआ लारेब तक पहुँचा था। लारेब उठो उठो, वो उसके गाल थपथपाते हुए कहने लगा, इनहेलर कहाँ है तुम्हारा? ओ शिट, भाई को शादी की बड़ी जल्दी थी तुम्हारे को, इनहेलर देना याद नहीं था उसे। सफ़ीर ने इरम की तरफ देखा, जाओ बेटा जल्दी से लारेब को कमरे में ले जाओ, क्योंकि इरम को पता चल गया था कि अब उसको इनहेलर की नहीं उनके बेटे की ज़रूरत है। सफ़ीर को शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन वो लारेब को देखता जो मुश्किल से सांस ले रही थी अपनी नम आंखों और सुर्ख पड़ते चेहरे से सफ़ीर को देख रही थी। वो सफ़ीर ने उसे बाजुओं में उठाया कमरे में ले गया था। लारेब ने अपने हाथों से सफ़ीर की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था। कमरे में ले जाते ही बेड पे लेटाते वो हिचकिचाते हुए लारेब के नरम लबों पर झुका था। उसे सांसों की ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ सफ़ीर ही दे सकता था। सफ़ीर तो लारेब को सांस दे रहा था, उधर उसकी बाहों में उसकी मलकियत थी, जिसको सांसें देता वो खुद भी मदहोश हो रहा था। जब थोड़ी देर बाद लारेब बेहतर हुई तो सफ़ीर पीछे हुआ। ओह, तुम किसी दिन में जान लोगी लारेब, वो दांत पीसता दिल ही दिल में कहने लगा था। लारेब थोड़ी बेहतर हुई तो वो दोबारा से एंजल को पुकारने लगी, एंजल प्लीज़। इससे पहले कि लारेब कुछ कहती, सफ़ीर ने उसे झटक दिया था। तुम आराम करो लारेब, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आता हूँ। तुम्हारे भाई को तो याद नहीं था। वो उसे कुछ भी कहे बगैर कमरे से चला गया था। लारेब को हैरानगी हुई थी कि उसके एंजल को क्या हुआ है। ऐसे तो उसके एंजल ने कभी नहीं उसे डांटा था, लेकिन अब क्योंकि सफ़ीर ने इरम के हाथ खाना और मेडिसिन भेज दी थी, जिसे इरम प्यार से लारेब को खिलाती, उसे बाद में मेडिसिन दे के सुला चुकी थी। जावियार का माजी माला, तुम मुझसे ना डरो। जावियार इल्तिजाई नज़रों से देखता बोला था, तुम एक जानी हो, तुमने अपनी ही चची की इज्जत लूटने की कोशिश किया। नवाज ने अपने जहर खुद अल्फाजों से जावियार का दिल चकनाचूर किया था। माला ने भी अजीब नज़रों से जावी को देखा था। जावी, तुमने ये क्या किया? माला ने अटकते हुए जावी से कहा था, माला मैंने कुछ नहीं किया। ये इस औरत ने जानबूझ के, इससे पहले कि वो कुछ और भी कहता कि नवाज ने फिर से उसे थप्पड़ मारा था। जावियार के चेहरे पे शर्म नहीं आती कि खुद ये काम करके मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगाते हुए जावियार ने थप्पड़ तो खा लिया था, लेकिन उस थप्पड़ से उसे उतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उसे माला की बेयकीन नज़रों से हो रही थी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इस घर में रखूँ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने भाई की औलाद समझ के तरस खा के इस घर में रखा था, लेकिन तुम तो सांप निकले, सांप। नवाज पहले ही परेशान था, जिस काम के लिए वो गया था उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नुकसान भी किसका? किंग का नुकसान कराया था। अभी वो इस टाइम बहुत परेशान था। करोड़ों का नुकसान वो किंग का कर चुका था, और किंग उससे भरपाई के बगैर तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, और ये तो उसे पक्का पता था।
निकलो यहाँ से, यहाँ धक्के मार के निकालू। चाचू एक दफ़ा माला से बात करने दो चाचू, दूर रहो ज़ावी मुझसे, तुम नशे में थे। और ये सब और होते हुए ज़ावी से कहने लगी। ज़ावियार को पता चल चुका था कि अब कोई फ़ायदा नहीं। ज़ावियार ने एक नफरत भरी निगाह शुमाइला पर डाली और फिर वहाँ से अब रोने का नाटक जो अभी भी जारी किए हुए थे। और वह एक नज़र नवाज़ को देखा। नवाज़ ने उसे इतना मारा था उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने यहाँ से जाने का फैसला किया था। मैं वापस आऊँगा नवाज़, मैं वापस आऊँगा। और माला की तरफ झुक के वो उसके कान के पास झुका था। तुम सिर्फ मेरी हो भालू, सिर्फ मेरी और मेरा इंतज़ार करना, इस इल्ज़ाम का बदला लेने में वापस आऊँगा। इस टाइम वो एक अलग ही ज़ावियार लग रहा था। माला को एक आखिरी निगाह अपने भालू पर डाल के निकल गया था। माला को दुख तो हुआ था कि उसका दोस्त जा रहा है, लेकिन वो अभी सदमे में थी। ये सब कैसे हुआ? नवाज़ भी शुमाइला के सर पे पहुँचता था, आ रहा था। सरकार, मैं नहीं जानती वो नशे में था जब मैं अपने कमरे में जा रही थी कि वो खैज के अपने कमरे में ले आया। तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? इस सवाल से शुमाइला एकदम घबरा गई थी। सरकार, मैंने शोर किया था, लेकिन उसने मेरे मुँह पे हाथ रख दिया था। वो मज़ीद सवालों से बचने के लिए फूट फूट के रोने लगी। माला भी अपने कमरे में चली गई थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावी ऐसा कर सकता है। ज़ावियार घर से बाहर निकला तो उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। एक नशे की हालत थी और एक उसकी भालू की बेयकीन नज़रें वो भुला ही नहीं पा रहा था। उसे आज फिर से अपने माँ बाप बेहद याद आ रहे थे। काश मामा बाबा आप उस रात मुझे छोड़ के ना जाते, मुझे भी साथ लेके चलते तो आज ये सब ना देखना पड़ता। सब्ज आंखों से आज हर दर्द था, हर जख्म आंसू की सूरत में जो बाहर निकल रहा था। वो सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था कि एक गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी, जिसे वो दौड़ू चलता हुआ गिरा था। गाड़ी से एक आदमी उतर के ज़ावियार तक गया था। सर आप बाहर मत जाएं, कोई दुश्मन हो सकता है। सिकंदर के एक मुलाजिम ने सिकंदर को बाहर जाने से रोका। गुलाम बख्श, मेरी जान से ज़्यादा उस बच्चे की जान अजीज़ है, उठाओ उसे हॉस्पिटल लेके चलो। गुलाम बख्श ने जल्दी गुलाम बख्श ने इशारा किया, जिससे गार्ड्स उतरते ज़ावियार को उठा के जा चुके थे। ज़ावियार को जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया था। उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उसने उठ के बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म से दर्द गिट्टी से उठने लगी थी। एक कराह उसके मुंह से निकली थी। उसने मुश्किल से आंखें खोल के पूरे कमरे का जायजा लिया तो उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। मैं यहाँ कैसे? ज़ावियार सर में उठती टीसों को दबाए उठकर बैठ गया। इतने में एक डॉक्टर अंदर आया था। बेटा आप उठ गए, मैं अभी सर को कॉल करता हूँ। ज़ावियार ने अजीब नज़रों से डॉक्टर को देखा था कि ये कौन है। जी सर, आपके पेशेंट को होश आ गया। अगर आगे से सिर्फ जवाब सुनता वो डॉक्टर ओके सर कह के कॉल बंद कर चुका था। डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे और कब से हूँ? तुम 1 महीने से यहाँ कोमे में हो क्या? 1 महीना? ज़ावियार बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर को देखने लगा। ज़ावियार को तो बस इतना ही आता कि उसके प्यार ने भी धोखा दिया था, उसे बाहर निकाल दिया था। जब वो बाहर निकला था तो उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। थोड़ी देर बाद सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ था। ज़ावियार ने हैरत से सामने खड़े शख्स को देखा था, जो देखने में बाड़ोब लग रहा था। कौन है आप? ज़ावियार ने हिम्मत करते पूछा था। डरो नहीं बेटा, 1 महीना पहले आपका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था, फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेके आया और 1 महीने से तुम कोमे में थे। आप बताएं कि आपकी तबीयत अब ठीक है तो अपने घर वालों का पता बताएं, या कोई और नंबर मैं उन्हें कॉल करके आपको बता दूं, या आपको घर छोड़ा हूँ। सिकंदर साहब ने ज़ावियार के पास जाके उसके सर पे हाथ रख के बोला था। सिकंदर को बेड पे लेटा वो जवान मर्द कोई बच्चा ही लगा था। अंकल मेरा कोई घर नहीं है, ज़ावियार अपने लहजे को तल्ख रखते हुए बोला था। सिकंदर ने एक नज़र गुलाम बख्श को देखा। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? आपके घर? लेकिन आप हैं कौन और मैं आपके साथ क्यों जाऊँगा? मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। उसके बाद ज़ावियार कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसे भी घर की ज़रूरत थी। उसके पास तो कहीं रहने की जगह भी नहीं थी, ना ही उसके पास पैसे थे। तो उसने यही सोचा क्यों ना अंकल के घर जाके काम करके पैसे कमा लेगा और उसके बाद में वो कहीं चला जाएगा। 2 दिन बाद ही ज़ावियार को छुट्टी मिल चुकी थी। सिकंदर उसे घर लेके आया था। इतना बड़ा घर देख के ज़ावियार पहले तो हैरान हुआ था, फिर सिकंदर के अच्छे रवैये की वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हुआ था। ज़ावियार ने सिकंदर के पूछने पर अपना माजी बताया था। सिकंदर को बहुत अफसोस हुआ था। सिकंदर ने ज़ावियार से कहा भी था कि मैं अभी के अभी तुम्हारी जायदाद तुम्हारे पास वापस ला सकता हूँ, लेकिन ज़ावियार का कहना था कि वो खुद अपने चचा से बदला लेगा, जिससे सिकंदर खामोश हो गया था। उसके बाद सिकंदर ने अपने काम के बारे में ज़ावियार को बताया था, लेकिन ज़ावियार तो इतना मासूम था कि उसने तो कभी किसी मक्खी को नहीं मारा था। तो वो उसे गन चलाने का कह रहे थे, लेकिन जब ज़ावियार ने यह काम किसी और को करते हुए देखा तो उसे यह काम अच्छा लगा था। अगर उसे अपने चचा से अपना बदला लेना था तो उसे इस काम में हाथ डालना ही पड़ेगा। अभी तो वो अपने माँ बाप की मौत से बेखबर था कि उसके माँ बाप की मौत के पीछे भी नवाज का ही हाथ था। फिर ज़ावियार को वहाँ रहने की ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। पहली दफ़ा तो गन देखते ही ज़ावियार के पसीने छूटे थे, लेकिन उसे ज़िंदगी में कुछ बनना था, इसीलिए हिम्मत करते वो गन चलाने लगा। फिर चाकू, फिर वो एक मॉन्स्टर बन गया। सिकंदर ने अपने नाम का एहसास दिया था। सिकंदर का कोई बेटा नहीं था, बीवी उसकी कब से वफात पा चुकी थी और उसका अपना कोई बेटा नहीं था। सिकंदर ने ज़ावियार को अपना बेटा बना लिया था, उसे अपना नाम दिया था। सिकंदर खुद ब्लैक मॉन्स्टर था और ज़ावियार की आंखों की वजह से उसे ग्रीन मॉन्स्टर का नाम दिया गया था। उसे इसी तरह हमारा मासूम ज़ावियार ग्रीन मॉन्स्टर बना था। दिन गुजरते गए थे। माला को हर रोज़ ज़ावियार की याद आने लगी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो ज़ावियार के साथ गलत कर चुकी है। उस पर यकीन ना करके वो ज़ावियार का दिल दुखा चुकी है, लेकिन अभी भी वो रात उसकी आंखों के सामने से गुजरती तो
ایک دفعہ تو کہاں پی جاتی تھی وہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط۔ نواز تو کنگ کی وجہ سے پریشان تھا، 1 کروڑ کا نقصان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کنگ روز اسے مارنے کی دھمکی دیتا تھا۔ شمائلہ کو بھی نواز پہ بے حد غصہ تھا کہ اگر وہ اس رات نہ آتا تو وہ زاویار کو پا لیتی۔ وہ ابھی بھی زاویار کے حسن کے زیر اثر تھی، ابھی وہ باہر جاتی مردوں سے اپنا دل لبھاتی تھی۔ وہ نواز سے تو کبھی مخلص تھی ہی نہیں، اسے بس الگ الگ مردوں کی لت لگ چکی تھی۔ ایک دن شمائلہ کسی کام کا کہہ کے باہر چلی گئی تھی، اسے اپنے ایک بوائے فرینڈ سے ملنا تھا۔ شمائلہ ابھی 30 سال کی تھی، خوبصورت تھی، اسی لیے ہر لفنگا مرد اس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ نواز بھی کسی کام سے ایک ہوٹل گیا تھا جہاں اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی تھی، جو کسی غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کے ہنستے ہوئے کسی روم میں جا رہی تھی۔ نواز نے غصے سے اپنی اس بے حیا بیوی کو دیکھا تھا، اٹھ کے وہ ان کے پیچھے چلا گیا۔ روم کے باہر کھڑے ہو کے نواز نے دروازہ بجایا، تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا باہر نکلا۔ نواز نے اسے دھکا دے کے وہ اندر گیا تھا۔ اندر جا کے اس نے جو سامنے دیکھا تھا اس کے اندر غصے کے ابال اٹھنے لگے تھے۔ سامنے ہی اس کی بیوی کسی اور کی باہوں میں سکون حاصل کر رہی تھی۔ شمائلہ تو نواز کو دیکھ کے ڈر گئی تھی، اس کی سچائی سامنے آ چکی تھی اور نواز نے اس لڑکے کو بہت مارا اور شمائلہ کو بھی 2 تھپڑ وہاں جڑ دیے تھے اور اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے وہ واپس گھر لایا تھا۔ اسے گھر آتے ہی نواز نے شمائلہ کو صحن میں پھینکا اور اسے مارنے لگا تھا۔ بے غیرت عورت، تم ایسی نکلو گی میرے ہوتے ہوئے کہ تم غیر مردوں کی باہوں میں جا کے سکون حاصل کرو گی۔ وہ اسے ماری جا رہا تھا، جبکہ مالا تو سیم کے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کہ شمائلہ کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ ابھی وہ شمائلہ کو اور مارتا کہ اتنے میں کنگ نواز گھر میں داخل ہوا تھا۔ نواز کنگ کو دیکھ کے ڈر گیا تھا کہ اب اس کی کیا حالت ہوگی، وہ کنگ کے پیسے کیسے واپس کرے گا، اور شمائلہ تو مار کھا کھا کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے رونے لگی تھی۔ کنگ نے نواز کو اپنی بیوی کو مارتے دیکھا تو نخوست سے سر چٹکا تھا۔ کنگ آپ یہاں، آپ کیسے؟ آپ نے مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ نواز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ نواز تم نیچے کیوں بیٹھے، اوپر بیٹھو، میں نے سوچا اپنے پیسے میں خود لے کے آتا ہوں، تم تو دینے کی زحمت نہیں کرو گے، کنگ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ نواز کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کنگ میں بہت جلد آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن کنگ کی نظریں تو شمائلہ کے خوبصورت چہرے پہ تھی جو نواز کے پیٹنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اگر نواز میں تجھ سے پیسے کے لیے کچھ مانگوں اس کے بدلے میں تو کیا تم مجھے وہ دے دے گا؟ اور اگر تو وہ نہ بھی دے تو میں اسے لے کر ہی رہوں گا۔ نواز نے حیرت سے کنگ کی طرف دیکھا کہ بڈھے کو اب کیا چاہیے، اور میں آپ کو کنگ آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو سب کچھ دے دوں گا، لیکن ابھی پیسے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے۔ نواز جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی کی ساری جائیداد تو لے چکا تھا، لیکن وہ جائیداد میں سے کنگ کو کوئی بھی پیسہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس 1 کروڑ کے بدلے میں تجھ سے تیری بیوی مانگتا ہوں، یہ اسے میں اپنی رکھیل بنا کے رکھوں گا۔ بہت خوبصورت ہے تیری بیوی، جبکہ شمائلہ تو رکھیل سن کے سہم سی گئی تھی۔ وہ غیر مردوں کے پاس جاتی تھی لیکن اپنی مرضی سے اپنا دل لبھانے، لیکن کبھی وہ رکھیل بننے کا نہیں سوچا تھا۔ اس نے سیم کے نواز کی طرف دیکھا اور نفی میں سڑی لانے لگی۔ نواز نے نفرت سے شمائلہ کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں کنگ، آپ اسے لے جائیں، یہ بھی بے غیرت میرے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے پاس جاتی ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ مالا نے حیرت سے شمائلہ کی طرف دیکھا جو اس کا باپ کہہ رہا تھا۔ کیا وہ ٹھیک تھا؟ کنگ کی نظر ایک سائڈ پہ کھڑی مالا کی طرف نہیں گئی تھی، ورنہ وہ اپنے پیسوں کے بدلے مالا کو مانگ لیتا۔ مالا ٹائم سے ہی بھاگ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کنگ شمائلہ کو لے کے کھینچتے ہوئے لے کے جا چکا تھا۔ شمائلہ نے نواز سے کتنی دفعہ معافی مانگی تھی، وہ اس کے پاؤں پڑ گئی تھی، لیکن نواز نے رخ موڑ لیا تھا اور کنگ اسے کھینچتا ہوا لے جا چکا تھا۔ آج سے تو میری رکھیل بنے گی۔ کنگ شمائلہ کو تھپڑ مارتے ہوئے گاڑی میں بٹھا چکا تھا اور شمائلہ کی سزا یہاں سے شروع ہو چکی تھی کہ وہ ایک رکھیل بن چکی تھی۔ مالا کمرے میں آ کے بہت روئی تھی۔ اس نے زاویار پہ غلط الزام لگا دیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے زاویار کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، اسے اپنا دوست اپنی محبت یاد آ رہا تھا، لیکن اس کا دوست اس کی محبت سے بہت دور جا چکا تھا۔ شاید اسے لگا ہوا وہ زاویار کو کبھی بھی نہیں دیکھ پائے گی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن وہ ایک قہر بن کے لوٹے گا جو اس کے باپ پہ اور اس پہ برسے گا۔ اور یہاں پہ ہمارے زاویار کا ماضی ہوتا ہے ختم۔ تو چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ حال امان گھر آیا تو اسے چندا کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ ایک دفعہ کال کرے، کتنے ہی دنوں سے اس نے اسے کال نہیں کی تھی، اپنی چندا سے بات بھی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف چندا نہ چاہتے ہوئے بھی امان کو یاد کرنے لگی تھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ امان کو کال کرے، کبھی اپنے دل میں اٹھتے جذبے کو ڈپٹ کے سلا دیتی تھی۔ وہ جتنا امان سے دور جانے کی کوشش کرتی اتنے ہی امان اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ امان کے جانے کے بعد روز امان کا آدمی پھول دینے آتا تھا، لیکن چندا کو امان کے ہاتھ سے پھول لینے کی عادت تھی۔ جب وہ پھول دیتا تھا اس کی نظروں میں وہ محبت، وہ عقیدت دیکھنے کی عادت تھی۔ اس کی خوشبو سونگھ کے وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی، لیکن کیا وہ امان کی زندگی خطرے میں ڈال سکتی تھی؟ اسے وہ 2 دن پہلے والا واقعہ یاد آیا تھا جب ارجن اس کے پاس آیا تھا اور امان سے دور رہنے کا کہا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ چندا خود بھی تو امان سے دور رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی چند دن کی خوشیوں کی وجہ سے امان کی عزت اور اس کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی تھی۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی کہ موبائل ایک دم بجا تھا کہ چندا اپنی جگہ سے
اچھل اٹھی تھی۔ چندہ نے جب موبائل دیکھا کہ موبائل کی اسکرین پہ مرکوز کی نظریں تو امان نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ چندہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیسا احساس تھا کہ دماغ کہتا تھا اسے دور رہو اور دل کہتا تھا کہ بچوں کی طرح اس کے پاس جانے کی ضد کرنے لگا تھا۔ اسی سوچوں میں امان 2 دفعہ کال کر چکا تھا لیکن چندہ کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ تیسری بیل پہ چندہ نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو چندہ۔ کئی دن بعد امان کی آواز سن کے چندہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا وہ اسے۔ چندہ کچھ بولے، میں آپ کی آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ نے مجھے مس کیا ہوگا نا تو میں آؤں گا آپ سے ضرور ملنے، امان نے شوق لہجے میں کہا تو چندہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اسے مس کر رہی ہے؟ لیکن ملنے والی بات پہ چندہ ہوش میں آئی تھی۔ نہیں امان، میں تم سے نہیں ملوں گی، وہ لہجے کو مضبوط کرتے بولی تھی۔ کیوں نہیں ملیں گی آپ مجھ سے؟ بس نہیں ملنا مجھے تم سے، بھگوان کا واسطہ یہ محبت کھیلنا بند کرو میرے ساتھ۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہے، ہر مرد ذات چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ چندہ نے یہ الفاظ امان کے لیے کس طرح بولے تھے وہ وہی جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی امان کے لیے اس کی محبت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے کتنی پاکیزہ ہے، لیکن وہ چاہ کے بھی امان کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ لیکن چندہ، میں نے تو آج تک آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کو میری محبت جھوٹی لگے یا ہوس لگی ہو۔ امان کے دل کے کسی کونے میں درد ہوا تھا کہ چندہ ابھی تک اسے جان نہیں پائی تھی، اس کی محبت کو جان نہیں پائی تھی، اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کری ہے۔ لیکن میں تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے دور رہو مجھ سے۔ میں کل آپ سے ملنے آؤں گا چندہ، پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا نا میں نہیں ملوں گی تم سے، دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں ملتی ہیں، مجھ سے ملنا ہوگا آپ کو ہر حال میں۔ آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن فنا ہو جائیں گی ہم تم کو خبر ہونے تک، امان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ چندہ کو ایک پل کے لیے اپنے کہے ہوئے الفاظوں پہ ندامت ہوئی تھی، لیکن وہ یہ سب کر بھی تو امان کے لیے رہی تھی نا۔ وہ تو طوائف تھی، اس کی زندگی گزر جانی تھی، لیکن امان ایک خوبصورت باعزت گھر کا لڑکا تھا، وہ اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ چندہ نے امان کے درد بڑے الفاظ سنتے ہی کال بند کر دی تھی۔ نہیں امان، اب میں تمہیں اپنے آپ سے نفرت کرواؤں گی، وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے لگی تھی۔ عدیل ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، لیکن جو نمبر نواز نے اسے دیا تھا اس کا پتہ اسے کہیں بھی اس سے بھی نہیں چل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی مالا کو کہاں سے ڈھونڈے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ مالا بہت جلد خود ہی اس کے پاس آنے والی ہے۔ آن اٹھے نا، ہمیں شاپنگ پہ جانا ہے، این کا ایان کے سوئے ہوئے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ این تھوڑا سونے دو، بہت نیند آئی ہے۔ نہیں آن، اگر آپ نہیں اٹھے نا تو میں اکیلی چلی جاؤں گی، این منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، کا ایان نے این کو کھینچ کے اپنے اوپر گرایا تھا۔ میں تمہیں اب کبھی بھی کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، کا ایان نے این کی آنکھوں میں اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آنا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ این کا ایان کے سینے پہ چہرہ ٹکائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، وہ معنی خیزی سے کہتا ہوئے این کو لال کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ این کے ہونٹوں پہ جھکتا، این نے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آنا، اب کتنے بے شرم ہیں، اٹھے جلدی کریں، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، پھر ہماری 2 دن بعد کی فلائٹ ہے۔ ہاں چلو، ماما کے ساتھ کھانا کھا کے پھر چلتے ہیں، کایان مسکراتا وہ بولا تھا۔ این بھی مسکراتے ہوئے کایان کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتی اٹھی تھی۔ آن، میں جا رہی ہوں خالہ کی ہیلپ کرنے، آپ فریش ہو کے آ جائیں، این کہتی ہوئی لمبے لمبے ڈگ پڑتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تم میری زندگی ہو این، اب کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ کایان این کے بارے میں سوچتا اٹھ کے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ سفیر بیٹا، ایرم نے سفیر کو ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے پکارا تھا۔ جی ماما۔ بیٹا، اگر تمہیں یاد ہو تو تمہارے روم میں تمہاری ایک عدد بیوی بھی ہے، زبردستی کی بیوی ماما، جو بھی ہو لیکن وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے ماما، جو اس کے بھائی نے ہماری ہبا کے ساتھ کیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس کی بہن کے ساتھ پیار والا سلوک کروں؟ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ لاریب کل کے ڈریس میں نیند سے اٹھتی باہر آئی تھی۔ اینجل، لاریب اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے مسلتی ہوئی سفیر کے پاس آتی بولی تھی۔ سفیر نے اسے غصے سے دیکھا تھا، وہ بولا نہیں تھا امان نے جو اس کے ساتھ کیا تھا۔ نہیں ہوں میں تمہارا اینجل، دور رہا کرو مجھ سے۔ سفیر اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ ایرم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، ابھی وہ اسے سمجھا رہی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ لاریب کے ساتھ اپنا رویہ بہت روڈ رکھ رہا تھا۔ لاریب کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ اینجل، آپ نے مجھے ڈانٹا، میں کٹی ہوں آپ سے، آپ نے مجھے ڈانٹا، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے، وہ رونے والا منہ بنا کے لاڑ سے کہنے لگی تھی۔ لیکن سفیر اسے اگنور کرتا اپنا کوٹ اٹھاتا ہاسپٹل کے لیے نکلنے لگا تھا۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ لاریب کی اونچی اونچی رونے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، لاریب زمین پہ بیٹھی اپنے پاؤں مارتی زور زور سے رونے لگی تھی۔ اینجل، گندے ہیں آپ، میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے مجھے اگنور کیا، میں بات نہیں کروں گی اب آپ سے، میں بڑی کو بتاؤں گی، آپ نے مجھے مارا، بڑی آپ کو ڈشم کریں گے۔ پھر لاریب روتے ہوئے بھی امان کو دھمکی دینا نہیں بھولی تھی۔ ایرم اپنا سر تھام کے کرسی پہ بیٹھ کے اپنی بچکانہ حرکتوں والی بہو کو دیکھنے لگی تھی تو کبھی اپنے سمجھدار بیٹے کو جو فالتو میں معصوم سی بچی کے ساتھ روڈ رویہ اختیار کر رہا تھا۔ سفیر لب بھینچ کے لاریب کے قریب آتا، ایک ہی جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کے زمین سے اٹھا کے اپنے روبرو کھڑا کر گیا تھا۔ جاؤ شوق سے اپنے بڑی کو بتاؤ، کیا میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں
तुम्हारा बड़ी मुझे डिशुम डिशुम करेगा और मैं मुस्कुरा के उसे देखूंगा। सफ़ीर लारेब का चेहरा अपने करीब तर करता घुर्राया था। लारेब ने सहम के सफ़ीर की जानिब देखा था और अगले ही पल दोबारा ज़मीन पे औंधे मुँह लेट के सिसकियाँ भरने के रोने लगी थी। बहुत गंदे हैं आप, बहुत गंदे हैं। एंजल लारेब सू करते हुए बोलने लगी और साथ फिर से तो उसकी सांस फूलने लगी थी। उठो यार लारेब, दिमाग ख़राब ना करो मेरा। सफ़ीर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। लारेब को छोटे बच्चों की तरह ज़मीन पे रोते नागिन डांस करते देख सफ़ीर के लिए गश खाने का मुकाम था। कहाँ फंस गया था वो। सफ़ीर के मोहब्बत भरी आवाज़ की बजाय ऊंची आवाज़ पे लारेब ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया था। बेटा प्यार से पुकारो, उठ जाएगी खुद ही। इरम सफ़ीर को इल्तिजाइया नज़रों से देखते हुए बोली थी। लारेब मेरी जान उठो, अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। सफ़ीर ज़मीन पे घुटनों के बल बैठता नरम लहजे में बोला था, वरना उसकी पागल बीवी उसे हॉस्पिटल से देर करवा देती। सफ़ीर की नरम आवाज़ सुनते ही लारेब ने अपना आंसू भरा चेहरा ज़मीन से उठा के सफ़ीर को देखा था। आप बहुत बहुत गंदे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपने मुझे डांटा। लारेब उठती सफ़ीर के सीने पे मुक्के बरसाने लगी थी। सफ़ीर ने उसे ना चाहते हुए भी अपने सीने से लगाया था। चुप कर जाओ बस, बिल्कुल चुप, मैं सॉरी करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा गुस्सा। सफ़ीर काफ़ी कम आवाज़ में बोला था। पक्का ना? लारेब मज़ीद सफ़ीर के सीने से चिपकते हुए बोली थी। हाँ पक्का, अब तो मामा के पास बैठो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके, मस्तियाँ मत करना, मामा को बिल्कुल भी तंग मत करना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ओके। सफ़ीर के प्यार से समझाने पे लारेब के आंसू थमे थे। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी थी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। सफ़ीर जल्दी से अपनी जान छुड़वाता हुआ लारेब को खुद से अलग करता हुआ कहता उठा था। आखिरी तासुब भरी नज़र अपनी बीवी पर डाल के लंबे लंबे डुक पड़ता वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। लारेब ने दूर तक अपने सफ़ीर की पूंछ को देखा था। लारेब उठ के सफ़ीर के पीछे जाने लगी थी कि इरम ने लारेब का हाथ पकड़ लिया था। आंटी वो एंजल मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने कुछ भी तो नहीं किया ना मैंने, वो क्यों ऐसे डांटते हैं मुझे? लारेब सूं करते बोली तो उसे सफ़ीर का नरम लहजा भी हजम नहीं हुआ था। इरम को लारेब की हालत पे तरस आया था। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मासूम भी थी, किसी भी मर्द की ख्वाहिश हो सकती थी, लेकिन दिमाग उसका बच्चों वाला था। इधर बैठो बेटा। इरम लारेब का हाथ पकड़ती पास कुर्सी पे बिठा गई थी। नहीं, मुझे एंजल के पास जाना है आंटी। वो क्यों चले गए मुझे छोड़ के? तुम्हारा एंजल हॉस्पिटल गया, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो फिर सब बीमार हो जाएंगे और वो अल्लाह पाक के पास चले जाएंगे ना, इसीलिए तुम्हारा एंजल उनका इलाज करने गया है, रात को तुम्हारे पास आ जाएगा। इरम ने उसे प्यार से समझाना चाहा, वो नहीं चाहती थी कि लारेब मज़ीद रोए। आंटी एंजल मेरे हैं ना, वो मेरे पास आएंगे ना, वो मुझे डांटेंगे भी नहीं ना? लारेब मासूमियत से कहती। इरम को बहुत प्यारी लगी थी। इरम को जी भर के अपनी कल की बनी हुई बहू पर प्यार आया था। कल को वो उन्हें पागल लग रही थी, लेकिन हाँ लगनी भी चाहिए थी। कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी बेटी तस्वुर नहीं कर सकती, वो भी ज़बरदस्ती की। लेकिन लारेब जैसी भी थी वो थी तो मासूम। इरम को हिबा की तरह ही वो अपनी बेटी लगी थी और वो उनके बेटे की बीवी थी, तो कबूल तो करना ही था उन्हें। मैं उसे समझाऊंगी बेटा कि वो तुम्हें ना डांटे, मैं उसके कान खींच कर उसे डांटूंगी। ओके। इरम ने मुस्कुराते हुए लारेब के गाल थपथपाते हुए बोला था। हाँ हाँ आंटी, आप अपने एंजल के कान खींचना। लारेब इरम की बात पे हंसने लगी। पिंकी प्रॉमिस आंटी, अब डांटेगी ना वो मुझसे? ऐसे डायनासोर की तरह बात ना किया करे। लारेब अपनी छोटी उंगली इरम के आगे करती बोली। डायनासोर की तरह? गुस्से वाली बात पे इरम ने मुस्कुरा के उसकी उंगली पकड़ ली थी। जो भी हुआ इसमें उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था ना, तो वह क्यों उसे और तकलीफ देती? इरम ने फैसला किया कि वह सफ़ीर को भी समझाएगी लारेब के साथ कि अपना रवैया दुरुस्त रखे। वो इरम ने लारेब को कुछ कपड़े दिए जो कि कल माला निकाह के टाइम के साथ ही लेके आई थी। लारेब को कपड़े चेंज करवाए और इरम ने मुश्किल से लारेब को नाश्ता करवाया था। नहीं तो वो तो अपने एंजल के साथ नाश्ता करने का कह रही थी। अगर वो ऐसा करती तो वह सारा दिन भूखी ही रहती और वह नाश्ता करके अब दोबारा से अपने एंजल का इंतज़ार करने लगी थी। अमान तैयार होता चंदा के पास पहुंच चुका था। आज वो बेहद खुश था कि वो कितने दिनों बाद चंदा को देखेगा, उससे बात करेगा। ये सोचते ही वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अरे बाबू तो फिर आ गया। कंगना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्योंकि कंगना को पता था कि चंदा अब उससे नहीं मिलेगी। चंदा ने फैसला कंगना को भी सुना दिया था। क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? अमान आईब्रोज खाते हुए कंगना से पूछने लगा था। बाबू तू जो पिछली बार मेरी चंदा को बाहर लेके गया था ना, अच्छा नहीं हुआ था उसके साथ। उस अर्जुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी मुझे चंदा को देखना है। कितने दिन हो गए उन्हें देखे हुए। वो नहीं मिलेगी तो उसे बाबू क्यों नहीं मिलेगी? मुझसे अमान ने गुस्सा जब्त करके कहा था, क्योंकि वो सब मर्दों से नफरत करती है। उसे तेरे पे भी यकीन नहीं आएगा। कंगना मुंह में पान डालती मजबूत लहजे में बोली थी। मैं मिलूंगा चंदा से, देखता हूँ कैसे नहीं मिलती और कौन रोकता है मुझे। जा मिलने जा, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। कंगना ने कंधे उचकाते हुए तंजिया लहजे में बोला था। अमान चंदा के रूम के बाहर खड़ा दस्तक देने लगा था। चंदा अमान की आवाज़ सुन के दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अमान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अमान ने लब भींच के गुस्सा जब्त किया था। चंदा दरवाज़ा खोले। अमान ने चंदा को आवाज़ दी थी। नहीं अमान, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों चंदा? आपा से मिले बगैर
चंदा आपसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा, अमान सर्द लहजे में अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला था। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। चंदा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसका दिल कर रहा था एक दफ़ा, बस एक दफ़ा अमान का चेहरा देख ले। उसके चेहरे पे चंदा की नज़रें ठहर सी जाती थी। वो था इतना खूबसूरत, यह चंदा को लगता था। चंदा को अमान की आंखों में अपने लिए इज्जत देख के, अपने लिए जज्बात देख के खुशी होती थी। इससे भी वो कोई इतने प्यार करने वाला है, लेकिन वो अपने नसीब की कालक अमान पे नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी जिससे वो प्यार करेगी वो उसे छोड़ जाएगा। कुछ दिन की दिल लगी करके अमान की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। क्यों करेंगे हमें साथ ऐसा? अमान ने ज़ोर से दरवाजे को लात मारते हुए बोला। लात इतनी ज़ोर की थी कि लकड़ी का दरवाज़ा हिल गया था। दरवाजे के साथ लगी चंदा बिदक के पीछे हुई थी, लेकिन अपने आप को मजबूत करती वो अमान से दोबारा मुखातिब हुई थी। क्योंकि मुझे इस दुनिया में किसी पे यकीन नहीं है। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा चंदा मुझ पे यकीन करके देख लें। अमान एक मजबूत है साहब का मालिक। एक तवाइफ अपने इश्क के आगे अपने इश्क के आगे बेबस था। तुम पे यकीन करके तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ? लोगों ने मुझे पहचान लिया और ताने मारने लगे कि मैं एक तवाइफ हूँ। तुम सारी ज़िंदगी एक तवाइफ के साथ नहीं गुजार सकते, और तुम्हारे लिए अपना मज़हब तो तब्दील नहीं करूँगी ना। मैं अमान के दिल को कुछ हुआ था कि वो इन 3 महीनों में चंदा को अपने प्यार का यकीन नहीं दिला सका था। मुझे बस आपको एक दफ़ा देखना है। चंदा अमान ने इल्तिजा की थी, लेकिन मुझे नहीं देखना। वो अपना लहजा मजबूत बनाते हुए बोली। आंखों से आंसू निकल के गालों पे बह रहे थे। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा कि है आज हम तुम नहीं गैर कोई। जफ़ाएं बहुत की बहुत जुल्म ढाए, कभी एक निगाह करम इस तरफ भी। हमेशा हुए देख के मुझको बढ़म, किसी दिन ज़रा मुस्कुरा के तो देखो। सुनाते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को यूं सता कर तो देखो। अमान की दर्द भरी आवाज़ सुनती चंदा को लगा कि वो अमान के लिए अपना लिया गया फ़ैसला बदल के अभी उसके गले लग जाएगी। मैं चंदा अपना माजी, अपना किरदार नहीं भूल सकती थी। अमान, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो 2 दिन बाद आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगी। चंदा अपने बहते आंसू साफ करके बोली थी। क्या आप फिर मुझसे मिलेंगी? अमान के लहजे में एक बेबसी थी। हाँ मिलूंगी। चंदा 2 दिन बाद का सोई थी। अमान से मिलने का फ़ैसला कर चुकी थी, लेकिन अभी अमान कुछ और कहता जब चंदा ने उसके बाद काटते बोला था, अमान प्लीज़ जाओ। अमान एक बेबस नज़र दरवाजे पे डालता चला गया था। चंदा दरवाजे के साथ लगती ज़मीन पे बैठती चली गई थी। मैं तुम्हें कैसे कहूँ अमान कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ राग़िब हो रहा है, लेकिन मैं इस दिल को खुद ही कुचल देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चंदा अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी सिसकियों को दबाने लगी थी। फिर उठ के वो अलमारी की तरफ बढ़ी थी जो अमान के दिए गए फूलों से भर गई थी, और उन फूलों की खुशबू को महसूस करते हुए चंदा अमान को अपने करीब महसूस करने लगी थी। वो सच कहता था कि उसके खुदा ने चंदा के दिल में मोहब्बत डाल दी थी, और चंदा के दिल में अमान के लिए मोहब्बत का समंदर बसा हुआ था। लेकिन वो अनजान थी, वो समझना नहीं चाहती थी। वो अपने दिल के आगे खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अमान ने हीरा मंडी से जाते हुए कंगना की तरफ देखा था। अमान को कंगना की आंखों में तंज नजर आ रहा था, जैसे कहना चाहती हो कि मैंने कहा था ना वो नहीं मिलेगी। लेकिन अमान बिना कुछ कहे वापस जा चुका था। कायान और ऐन दोनों शॉपिंग पे जा चुके थे। ऐन को कब से लग रहा था जैसे उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर है। कायान को पता ना चल सका, लेकिन ऐन की ज़ीरक नज़रों से वो पीछा करती गाड़ी बच नहीं पाई थी। लेकिन ऐन फिलहाल उसे इग्नोर करती अपने आन के साथ मसरूफ़ थी। आन, वहाँ सर्दी होगी ना? कायान को खामोश देखते ऐन मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। जी मेरी जान, वहाँ सर्दी होगी, जो तुम चाहे ले सकती हो। आन आप यहीं रुके, मैं कुछ ज़रूरी सामान अपने लिए ख़रीद के आती हूँ। ऐन कायान को देखते हुए बोली थी। मेरी जान, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं आन, मैं ले लूँगी। आप ऐसा करें, मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करें, मैं आती हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं भी अपने लिए कुछ सर्द मौसम के लिहाज से जैकेट्स लेता हूँ, फिर आइसक्रीम लेके आता हूँ। और ऐन मुस्कुराते हुए हाँ मैं सर हिलाती शॉपिंग मॉल की दूसरी तरफ चली गई थी। ऐन को कब से लग रहा था कि कोई तो पीछा कर रहा है उनका। वो शॉपिंग मॉल तक भी उनका पीछा करते हुए आया था। वो ऐन की नज़रों से बच सकते थे, लेकिन ईवल की नज़रों से नहीं। ऐन जल्दी से मोबाइल निकाल के जावियार को कॉल की थी। हेलो जावी, बात सुनो, जल्दी से शॉपिंग मॉल आ जाओ। ऐन जावियार को शॉपिंग मॉल का एड्रेस और कॉल मसला बताते हुए कॉल कट कर गई थी। ऐन अपने लिए कुछ सामान लेके वापस अपने आन के पास चली गई थी, जहाँ कायान ने एक बहुत ही प्यारी मैक्सी ऐन को गिफ्ट देने के लिए ली थी, लेकिन ऐन को दिखाई नहीं दी थी क्योंकि ऐन ने उस बैग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसका सारा ध्यान अपने पीछे लोगों में था। किंग ने कायान का आदमी को अपने पास लाने का हुक्म दिया था। वो कायान को दर्दनाक मौत देना चाहता था। जहाँ नुकसान जितना कायान ने उसका किया था ना, किंग उससे डबल उसका नुकसान करना चाहता था। कायान ने जॉब से 1 महीने की छुट्टी भी ले ली थी। ऐन और कायान का पीछा करने वाला आदमी अभी कायान पे गोली चला था। उस आदमी की नाक पे किसी ने रुमाल रखा था, और वो आदमी उसके हसार में फड़फड़ाया था, लेकिन फिर जल्दी वो होश हवास की दुनिया से बेगाना हो गया था। डॉन,
عین کے کانوں میں لگی ایئر پیس سے زاویار کی ڈن کی آواز آئی تھی، جسے سن کے عین کے لبوں پہ زہریلی مسکراہٹ در آئی تھی۔ آج پھر وہ اپنے پرانے روپ میں آنے والی تھی۔ اسے بے حد غصہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے آن پہ کسی نے بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر کایان کو دیکھا، اس کے لبوں پہ پیار بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ عین اور کایان شاپنگ کرتے گھر پہنچ چکے تھے۔ دونوں نے مل کے کافی زیادہ شاپنگ کی تھی اور اب سب کچھ نائلہ کو دکھا رہے تھے۔ لاریب صبح سے اپنے اینجل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ لاریب کے سفید چہرے پہ غصے کے تاثرات واضح ہونے لگے تھے۔ وہ غصے میں اٹھتی پورے کمرے کو دیکھتی، اب ایک ایک چیز کو اٹھا کے نیچے پھینکنے لگی تھی۔ پہلے تکیا، پھر کمبل، پھر ٹیبل پہ رکھے پھولوں کے گلدان وہ نیچے گرتے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ شور کی آواز سن کے ارم جلدی سے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کے تو ایک دفعہ وہ چکرا سی گئی۔ شیشے کی ہر چیز زمین پہ چکنا چور پڑی ہوئی تھی۔ لاریب بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ ارم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی صدمے سے پوچھنے لگی تھی، لیکن لاریب سن نہیں کہا رہی تھی۔ مجھے اینجل چاہیے، مجھے اینجل چاہیے، ورنہ وہ یہ کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پہ گئی اور وہاں رکھی پرفیومز کو اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکنے لگی تھی۔ پرفیومز کا ٹوٹنا تھا کہ پورے کمرے میں بے حد خوشبو پھیل گئی تھی۔ ارم نے آگے بڑھ کے لاریب کو قابو کرنا چاہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ لاریب کو کہیں چوٹ ہی نہ لگ جائے۔ لاریب نے ارم کو دھکا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارم گرتی، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سفیر نے ارم کو تھام لیا تھا اور ارم کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ ماما! سفیر حیرانگی سے لاریب اور پورے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سفیر کی آواز سنتے ہی لاریب ہوش میں آئی تھی۔ اینجل! وہ خوشی سے آگے بڑھتی سفیر کے گلے لگتی کہ زمین پہ ٹوٹا ہوا کانچ کا ٹکڑا لاریب کے پاؤں میں گھس چکا تھا۔ تکلیف سے لاریب کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ لاریب بیٹا آرام سے۔ ارم آگے بڑھتی، اس سے پہلے ہی سفیر نے ارم کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ماما آپ کمرے میں جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ لیکن بیٹا ماما جائیں آپ، میں اسے قابو کر لوں گا۔ سفیر نے ایک غصے بھری نظر لاریب پہ ڈالی تھی۔ ارم بغیر کچھ کہے چلی گئی تھی۔ اینجل مجھے پین ہو رہا ہے، وہ اپنی کالی معصوم آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر نفی میں سر ہلاتے آگے بڑھا اور اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ اس کا پاؤں دیکھا جہاں چھوٹا سا ٹکڑا اس کے پاؤں میں لگ چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اٹس ہرٹنگ اینجل! وہ اپنے ہونٹ باہر نکالتی اب رونے کا شگل فرمانے لگی تھی۔ اب رونا مت! کس نے کہا تھا یہ سب ڈرامہ کرنے کو؟ وہ ذرا غصے سے بولا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جلدی اس پاگل لڑکی سے تنگ آنے والا ہے۔ اینجل آپ نہیں آ رہے تھے نا تو مجھے غصہ آ رہا تھا، لاریب سو سو کرتے بولی تھی۔ سفیر اسے باتوں پہ لگا کے کانچ کا ٹکڑا نکال چکا تھا۔ لاریب زور سے چیخی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوا۔ سفیر ڈریسنگ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے پٹی نکالتا لاریب کے پاؤں پہ کر چکا تھا۔ اینجل مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اپنے درد کو بھلائے اپنی بھوک کا رونا رونے لگی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے ہی سفیر سے کہنے لگی، تو کھانا کھا لینا تھا نا، میں نے کون سا تمہارا کوئی نوکر ہوں؟ سفیر سختی سے کہتے ہوئے لاریب کو ایک دفعہ تو سہمنے پہ مجبور کر گیا تھا، لیکن مجھے آپ کے ہاتھ سے کھانا ہے اینجل، خود کھا لو۔ کیا مصیبت ہے! وہ یہ کہتے ہی واش روم میں چلا گیا تھا۔ میں بھی نہیں کھاؤں گی، مجھے اینجل کے ہاتھ سے ہی کھانا ہے، وہ بھی ضدی انداز میں اپنے آپ سے کہتی وہیں لیٹی رہی تھی۔ سفیر واش روم سے باہر آیا تو اسے نیند سے آنکھیں بند کرتا دیکھ کے اسے کھانا نہ کھانے والی بات یاد آئی تھی۔ یہ پاگل لڑکی کھانا بھی نہیں کھا سکتی ہے، اب سونے لگی ہے، کہیں مر بڑھ گئی تو اس کا بھائی پھر آ جائے گا۔ وہ غصے سے سوچتا ہوا لاریب کے لیے کچن میں کھانا لینے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سفیر کھانے کی ٹرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لاریب اٹھو، کھانا کھا لو۔ وہ کھانے کی ٹرے پاس پڑی ٹیبل پہ رکھتا ہوا لاریب کو اٹھانے لگا تھا۔ اینجل آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے نا؟ وہ نیند سے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ کے کہنے لگی تھی۔ ہاں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا، تمہارے اپنے ہاتھوں ٹوٹے ہوئے ہیں نا؟ سفیر بس سوچ ہی سکا تھا، بول نہیں سکتا تھا، ورنہ پھر سے رونا دھونا شروع ہو جانا تھا اس کا۔ سفیر لاریب کو کھانا کھلا کے ٹرے اٹھا کے کچن میں جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ لاریب نے جلدی سے آگے ہو کے ایک ٹائٹلی ہگ کر دی تھی اور سفیر کے گالوں پہ لب رکھ دیے تھے۔ میرا اینجل بہت اچھا ہے، اپنی فرینڈ کی ساری باتیں مانتا ہے، جبکہ سفیر اپنے ساتھ لاریب کا نرم و گلزار جسم لگتے کرنٹ کھا کے دور ہوا تھا۔ تو تم سو جاؤ اب لاریب، آپ بھی آئے نا اینجل، ایک ساتھ سوتے ہیں۔ لاریب اب چپ کر کے سو جاؤ ورنہ ایک لگا دوں گا، سفیر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ لاریب ابھی بچی تھی، لیکن سفیر تو اچھا خاصا مرد تھا۔ اگر وہ لاریب کی کسی دن ایسی حرکتوں کی وجہ سے بہک گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے لاریب کو دیکھنے لگا تھا، جو اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتی سونے کی تیاریوں میں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی اور سفیر بھی کھانے کی ٹرے لے کے جانے کے بعد واپس آ کے بیٹھ کے دوسری سائڈ پہ جا کے کمرے کی حالت دیکھتا اپنا غصہ ضبط کرتا لیٹ گیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے کسی دن مروائے گی۔ کتنی دیر سفیر لاریب کو دیکھتا رہا اور اسے دیکھتے ہی سو گیا تھا۔ چپڑ گنجو امان جو ناشتے کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھا تھا مالا کے بلانے پہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بھابھی کیا یار، میرا نام امان ہے، چپڑ گنجو نہیں، لیکن میرے لیے تو تم چپڑ گنجو ہی ہو۔ اچھا چلیں چپڑ گنجو ہی صحیح، لیکن مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جاتا رازداری سے کہنے لگا تھا۔ کیا کام ہے؟ مالا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ بھائی بھابھی مجھے اس دن کی طرح میکرونی بنا کے کھلائے نا، قسم سے کیا مزے کی بنی تھی۔ اوہ تو امان کو میکرونی کھانی ہے، چلو میں بنا دوں گی، لیکن ایک شرط پہ۔ وہ کیا؟
تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، بتائے نا کیا کرنا ہوگا۔ پھر مالا نے امان کو سارا پلان بتایا تھا۔ بتاتے ہوئے مالا کا شرم سے رنگ سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اسے کسی کی مدد چاہیے تھی جو کہ امان ہی کر سکتا تھا۔ بھابھی، وہ معنی خیزی سے مالا کو دیکھنے لگا تھا۔ بدتمیز چپڑ گنجو، میرے سے مار کھاؤ گے؟ مالا اپنی خیفت مٹاتی امان کے کندھے پہ تھپڑ لگا گئی تھی۔ ہاں ہاں، امان کا زوردار کہکا لاؤنج میں گونجا تھا۔ بھابھی ایک بات بتائے، مجھے چاچو بنانا یا ماموں؟ وہ بے شرمی سے کہتے ہوئے مالا کو پھر سے لال کر گیا تھا۔ اسے لگا کہ سارا خون سمٹ کے اس کے چہرے پہ آ جائے گا۔ بدتمیز کمینے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں نے تم سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے تھے مجھے۔ مالا غصے اور شرم سے لال چہرہ لیے امان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بھابھی، میں تو مذاق کر رہا تھا، امان دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ جب تمہاری شادی ہوگی نا تو دیکھنا، میں بھی ایسے ہی تنگ کروں گی تمہاری بیوی کو۔ بیوی کے نام پہ امان کے سامنے چندا کا سراپا گھوم گیا تھا۔ وہ خیالوں میں مسکرایا تھا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے کسی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ مالا اپنا کندھا اس کے کندھے پہ مار کے شرارتی لہجے میں کہنے لگی تھی، ویٹ، کہیں چندا تو نہیں؟ امان نے خیالوں سے باہر آ کے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ میں چھپا لیا تھا، جیسے اسے بہت شرم آ رہی ہو۔ ہاں، امان، تم بھی نہ لڑکیوں کی طرح شرماؤ گے، پھر بھول جاؤ کبھی ہاتھ آئے گی چندا۔ تمہارے مالا کی ہنسی تو بند ہی نہیں ہو رہی تھی امان کی حرکتیں دیکھ کے۔ بھابھی آپ بھی نہ؟ امان مزید اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے مزید ڈرامہ بازی کرتے مالا کو ہنسائے گیا تھا۔ ایک دم سے مالا کا مسکراتا چہرہ سیریس ہوا تھا۔ امان، کیا چندا تمہاری خاطر اسلام قبول کر لے گی؟ بھابھی، مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن مجھے یقین ہے میرا پیار سچا ہے، اور سچا پیار کبھی بھی نہیں ہارتا ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ملے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے امان، مرنے کے بعد پیار مل جائے تو کیا فائدہ؟ بھابھی، اگر انسان کو جیتے جی پیار نہ ملے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اسی انسان سے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد پیار مل جائے، آپ کے جانے کے بعد وہ انسان آپ کے لیے تڑپے، تو آپ کی روح کو سکون تو مل جاتا ہے۔ چلو، مرنے کے بعد تو اسے پیار نصیب ہوا نا؟ امان سنجیدگی سے کہتے ہوئے کل کا چندا کا رویہ سوچنے لگا تھا۔ اوہو، بس بھی کرو، تم تو ایموشنل ہی ہو گیا، اور مجھے یقین ہے تمہاری محبت ضرور رنگ لے کے آئے گی۔ اس بات کو چھوڑے، پہلے آپ کی محبت کا رنگ دیکھ کے آتے ہیں، مطلب رنگوں کی برسات۔ وہ آنکھ مارتا وہ مالا کو تپا گیا تھا۔ بے شرم انسان، میں تمہارا قتل کر دوں گی امان۔ ہاں بھابھی، سوری، اب سارا بندوبست کرتا ہوں میں، رات تک انتظار کرے، سارا کام ہو جائے گا، آخر میرے چاچو اور ماموں بننے کا سوال ہے۔ وہ یہ کہتا وہاں سے اٹھ کے بھاگا، کیونکہ مالا کے تیور خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ صبح لاڑیب کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پہ اکیلا پایا تھا، اور سفیر کو کمرے میں نہ پا کے لاڑیب بیڈ سے اترنے لگی تھی، لیکن پاؤں میں ایک درد کی تیز لہر اتری ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنا پاؤں دیکھنے لگی تھی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اینجل لاڑیب ادھر ادھر دیکھ کے سفیر کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ سفیر باتھ روم سے فریش ہو کے باہر آیا تو لاڑیب کو بیڈ پہ اپنا پیر پکڑے سامنے بیٹھے پایا تھا۔ اینجل، لاڑیب سفیر کو دیکھتے اٹھنے لگی کہ پھر سے کرا اٹھی تھی۔ کیا ہے لاڑیب؟ سفیر لاڑیب کے کراہنے پہ سخت سے جھنجھلایا تھا۔ وہ اسے کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ مجھے پین ہو رہا ہے، لاڑیب اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ اوف! سفیر اس وقت وائٹ شرٹ میں نم بال لیے ہوئے لاڑیب کو بہت پیارا لگ رہا تھا، اور سفیر اس کے پاس جاتا اس کی پٹی کو کھولنے لگا تھا۔ لاڑیب تو اپنے اینجل کو دیکھ رہی تھی۔ اینجل اب کتنے ہینڈسم ہے نا، لائک سٹوریز والے اینجل۔ وہ اپنی کالی آنکھوں سے اپنے اینجل کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ لاڑیب سفیر کی شرٹ پکڑ کے اس کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی۔ اینجل، آپ مجھے ڈانٹا مت کرے، ورنہ آپ کی فرینڈ کو بہت رونا آتا ہے۔ اس کے سینے سے لگنے کی دیر تھی کہ سفیر کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ جتنا اپنے جذبات سے دور بھاگنا چاہتا تھا، وہ اسے اتنا ہی قریب کرتی تھی اپنے۔ اسے بس اتنا ہی آتا کہ لاڑیب اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی تھی۔ لاڑیب، دور رہو یار! سفیر اسے اپنے سینے سے جھٹکتے ہوئے دور کرتے ہوئے بولا تھا۔ اینجل، آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہے؟ نہیں۔ سفیر لاڑیب کو باتوں میں لگا اس کی پٹی اتار کے اس کے پاؤں کا موازنہ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی یوں چوٹ تھی، پٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی بھی، اس لیے وہ پٹی لگائے بغیر ہی اٹھ گیا تھا۔ اینجل، پٹی کرے نا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھیک ہو۔ اینجل، مجھے بھوک لگی ہے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ماما سے کھانا کھلا دیں۔ مجھے آپ کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، تم خود کھاؤ گی؟ سفیر غصے سے کہتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ لاڑیب مشکل سے اٹھتی فریش واش روم تک گئی تھی اور فریش ہونے لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے چلی گئی تھی۔ سفیر تو لاڑیب سے بچنے کے لیے جلدی سے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ آنٹی، وہ اینجل کہاں ہے؟ لاڑیب پورے گھر میں نظر دوڑاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی تھی۔ بیٹا، وہ تو ہاسپٹل گیا ہے نا، کل کی طرح رات کو آ جائے گا، ایرم نے پیار سے کہا تھا۔ لاڑیب بھی پاس ٹیبل پہ بیٹھ گئی تھی، اس کے پاؤں میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ میں اب اپنے اینجل سے ناراض ہوں، مجھے کھانا کھلائے بغیر ہی چلے گئے ہیں۔ مجھے ان کے ہاتھ سے کھانا تھا، آپ جانتی ہیں نا بڑی نا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ لاڑیب رونی صورت بنا کے اپنے ساس سے شکوہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلاتی ہوں نا؟ ایرم مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ لاڑیب، بیٹا ادھر بیٹھو نا، میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلاؤں، آؤ میرا بچہ، میرا لاڈلا بچہ۔ ایک دھندلی یاد آئی تھی، ایک درد کی لہر لاڑیب کے سر میں اٹھی تھی کہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا لاڑیب؟ اسے سر تھامے ایرم نے دیکھا تو وہ پوچھنے لگی
लगी थी। मामा मामा वो दर्द में अपनी माँ को पुकारने लगी थी। इरम समझी कि लाड़ेब उसे मामा कह के बुला रही है। हाँ बेटा बोलो, इधर ही हूँ मैं। लाड़ेब ने एक झटके से इरम के सीने से लग गई थी। मामा कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मामा, मामा मामा वो मार देगा, वो गंदा अंकल मार देगा। लाड़ेब ने मजबूती से इरम को पकड़ लिया था। इरम लाड़ेब की हालत देखती परेशान हो गई थी। लाड़ेब बेटा इधर देखो। इरम ने लाड़ेब को मुश्किल से खुद से अलग करते उसका माथा चूमा था। लाड़ेब का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। न जाने क्या हुआ था इस बच्ची के साथ जो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो सोच के रह गई थी और अब वो उसे संभालने में लगी हुई थी कि वो उसे खाना खिला के मेडिसिन दे सके। ज़ावियार किसी काम से गया हुआ था। पीछे अमान और माला दोनों प्लानिंग करते पूरा रूम सजा चुके थे। ये ले भाभी जी हो गया। अमान एक नज़र पूरे रूम में डाल के बोला और माला भी खुशी से पूरे रूम को देख के एक हाथ अमान के आगे कर गई थी, जिसे अमान ने भी दूसरे हाथ से ताली मारी थी थामते हुए। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। भाभी इतना तो मैं कर ही सकता हूँ चाचू बनने के लिए। अमान दांत निकालता बोला था। तुम कब बाज आओगे, पिटोगे मेरे हाथों से। माला दांत कचकचाते हुए बोली थी। तो मैं कौन सा गलत बोला हूँ? ये सारी तैयारी आपने लूडो खेलने के लिए तो की नहीं। अमान एक आईब्रो झुकाते हुए माला से पूछने लगा कि माला का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। निकलो इधर से, निकलो। माला शर्म और गुस्से से अमान को धक्के देने लगी थी। हाँ हाँ जा रहा हूँ, अपना काम निकलवा के अब कह रही हो निकलो। अपना काम निकलवा के अब कह रही हूँ निकलो। अमान ने अपनी आंखों से नहाने वाले आंसू साफ करते हुए बोला। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। वो ड्रामे करते गुस्से में भी माला को हंस आ गया था। तुम्हारी इज्जत की तो ऐसी की तैसी। माला पास पड़ी कुर्सी से स्टिक उठाती हुई अमान के पीछे भागी थी। अमान हंसता हुआ भागा था। भाभी भाभी रुके रुके रुके। वो देखे ज़ावियार आ गया। माला का दिल धक से रह गया था। उसने डरते डरते पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। अमान तेरी तो। उसने दोबारा से अमान की तरफ देखा और अब वहाँ अमान भी नहीं था। तुमने एक दफ़ा फिर मेरे हाथ लगो। चप्पड़ गंजू। माला गुस्से से पैर पटकती कमरे में चली गई थी। उसे अब अपने आप को भी तैयार करना था अपने ज़ावी को मनाने के लिए। आज मुझे माला से मिलने जाना है। फिर कल हमने इटली के लिए निकल जाना है ना। और मुझे माला की, अमान की, लाड़ेब की बहुत याद आ रही है। रोनी सूरत बनाते अपने आन से कहने लगी थी। तो सबको यहाँ बुला लो ना। कायान ये कहते अपने कपड़े बैग में रखने लगा था। नहीं आन, मुझे जाना है। तो क्या अब मैं आपके घर से जा भी नहीं सकती? गई अपने घर? वो अपने हाथ कमर पे रख के बोली थी। जा सकती हो मेरी ऐन, लेकिन ये वक्त तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा मैं? कायान ने ऐन को कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा जिससे वो उसके चौड़े सीने से आ लगी थी। ना भी ना छोड़े मुझे हर वक्त शुरू हो जाते। ऐन ने अपने हाथों से कायान को दूर करते हुए बोला था। अभी तुम्हें माला से मिलने जाना है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आन अपनी आंखें छोटी करके बोली थी। मुझे कोई रिश्वत देनी होगी ना। कायान मायनी कैसी से ऐन के लबों को देखते हुए कहने लगा था। शर्म तो नहीं आती पुलिस वाले होकर रिश्वत लेते हुए? ऐन ने आंखें दिखाते बोला था। अगर रिश्वत बीवी से लेनी हो और वो भी अपनी मर्जी की सूरत में, तो 1000 दफ़ा ले सकता हूँ। ये कहते ही कायान ऐन के लबों पर झुका था। ऐन ने भी कायान के बालों में अपने हाथ फंसा लिए थे। वो भी हमेशा की तरह कायान की गुर्बत में मदहोश हो जाती थी। ऐन कायान के साथ देने पर कायान की शिद्दत में इजाफा हुआ था। अपनी शिद्दत दिखाते कायान पीछे हुआ तो ऐन गहरे सांस लेने लगी थी। अब अगर रिश्वत ले ली हो तो मैं जाऊँ? ऐन अपने सांस बहाल करते हुए बोली थी। हाँ जाओ और जल्दी आना। अच्छा सुनो, रुको मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। नहीं आन, मैं चली जाऊँगी। मेरी एक फ्रेंड है, मैं पहले उससे मिलने जाऊँगी, फिर मैं माला से मिलने जाऊँगी। ओके, अपना ख्याल रखना आन। लव यू सो मच। कायान के गालों पर लब रखते जल्दी से वो बाहर भागी थी कि कहीं अब फिर से कायान रोक न दे उसे। माला शीशे के सामने खड़ी झुमके पहन रही थी। झुमके पहन के उसकी तैयारी मुकम्मल हुई थी। एक नज़र उसने अपनी तैयारी पर डाली थी। मैरून कलर की साड़ी में सुनहरी बाल खोले, डार्क मैरून लिपस्टिक लगाए, कानों में झुमके डाले, हाथों में चूड़ियाँ पहने वो सिरा पर क़यामत लग रही थी। आज तो उसने सोच लिया था कि वो अपने हुस्न से अपने ज़ावी को पागल कर देगी, उसे अपने प्यार से मना लेगी। लेकिन जो वो करने जा रही थी वो सोचते ही 100 की स्पीड से उसका दिल धड़क रहा था। आने वाले लम्हात का सोच के अभी से उसका दिल इतना धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़ के बाहर आ जाएगा। क्या करूँ मैं? माला ने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। हर तरफ मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। बेड पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था। उफ, ये माहौल! क्या ज़ावी मुझे माफ़ कर देगा ना? और पापा को भी। हाँ, ज़ावी मेरा बहुत अच्छा है। वो मेरे पहले वाला ज़ावी बन जाएगा मेरे लिए, और मैं उसकी भालू। माला सोचते हुए शर्मा के अपना चेहरा हाथों में छुपा गई थी। उफ, ज़ावी आने वाला होगा। माला जल्दी से अपने मेकअप को आखिरी टच दे के मुकम्मल तैयार हो गई थी अपने ज़ावी को पागल करने के लिए। मॉन्स्टर कहाँ हो तुम? ऐन मोबाइल कान के साथ लगाते मॉन्स्टर से पूछने लगी थी। मैं बस घर पहुँचने वाला हूँ। खैरियत? गुस्से में लग रही हो? ज़ावियार अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करता पूछने लगा था। कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम चलो घर पहुंचो, मैं भी पहुंचने वाली हूँ। ये कह के वो कॉल बंद कर गई थी। ऐन की आंखों में एक चमक थी, अपने नए शिकार की चमक। ऐन घर में दाखिल हुई तो सामने ही अमान नजर आया, जो कि लाउंज में बैठा कोई मूवी देख रहा था। अमान की नज़र ऐन पे पड़ी, जो दरवाज़ा खोले खतरनाक तेवरों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अरे ऐन तुम? अमान को देखते ही खुशी से बोला था ऐन को। हाँ, तो मैं नहीं आ सकती क्या? ऐन अपनी आईब्रो चुका के बोली थी। ओफ, मैंने तो ऐसे ही पूछ डाला।
तुम दो। अभी अमान कुछ और बोलता कि जावियार भी घर में दाखिल हुआ था। एन कैसी हो? जावियार सोफे पे बैठता हुआ बोला था। मैं ठीक हूँ जावियार, तुम बताओ तुम कैसे हो? और माला कहाँ है? एन पूरे घर में नजर दौड़ाती हुई पूछने लगी थी। माला के नाम पे अमान की दबी दबी हंसी निकली थी, आंखों में शरारत साफ वाज़ेह थी। ये बत्ती सी क्यों निकाली हुई है तुमने? जावियार अमान को गुस्से से देखते हुए बोला था। उसे शक हुआ था जरूर भाभी देवर ने फिर से मिलकर कोई खिचड़ी पकाई होगी। कुछ नहीं माला भाभी आपका कमरे में इंतजार कर रही है कब से, और एक आप है जो सड़ा हुआ मुंह बना के बैठे हैं। बेचारी हमारी भाभी का इंतजार तवील कर रहे हैं। मैं जाके बुलाता हूँ उसे। जावियार अपनी जगह से उठने ही वाला था जब बहन बोली थी, रुको माला के पास बाद में जाना, हम पहले अपना काम खत्म करते हैं। काम? कौन सा काम? अम्मान ने सवालिया नजरों से एन की तरफ देखा था। वही बंदा जिसने मेरे आन पे गोली चलाने की गुस्ताखी की, अब उसे सजा भी तो देनी है ना। एन जहरीली मुस्कुराहट अमान की तरफ उछालते हुए टॉर्चर रूम की तरफ चली गई थी। नकाब वो कर चुकी थी, अब उसकी ब्राउन आंखें सिर्फ नजर आ रही थी। अमान अपने सर पे हाथ मारता कह कर लगा उठा था, ओफ माला भाभी आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। मॉन्स्टर कहाँ हो तुम? एन मोबाइल कान के साथ लगाते मॉन्स्टर से पूछने लगी। मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ, खैरियत? गुस्से में लग रही हो? जावियार अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करता पूछने लगा। कुछ नहीं, बस सब ठीक है। चलो तुम पहुंचो घर में, मैं भी पहुंचने वाली हूँ। ये कहकर वो बात बंद कर गई। एन की आंखों में एक चमक थी, अपने नए शिकार की चमक। एन घर में दाखिल हुई तो सामने ही अमान नजर आया, जो कि लाउंज में बैठा कोई मूवी देख रहा था। अमान की नज़र एन पर पड़ी, जो दरवाज़ा खोले खतरनाक तेवरों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। अरे एन, तुम अमान एन को देखते खुशी से बोला। हाँ तो मैं नहीं आ सकती क्या? एन अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोली। उफ, मैंने ऐसे ही पूछा डाइन, तुम तो। अभी अमान कुछ और बोलता कि जावियार भी घर में दाखिल हुआ था। एन कैसी हो? जावियार सोफे पर बैठता बोला। मैं ठीक हूँ जावियार, तुम बताओ तुम कैसे हो? और माला कहाँ है? एन पूरे घर में नजरें दौड़ाती हुई पूछने लगी। माला के नाम पर अमान की दबी दबी सी हंसी निकली थी, आंखों में शरारत साफ वाज़ेह थी। ये बत्ती सी क्यों निकाली हुई है तुमने? जावियार अमान को मसनूई गुस्से से देखता हुआ बोला। उसे शक हुआ था जरूर भाभी देवर ने फिर से मिलकर कोई खिचड़ी पकाई होगी। कुछ नहीं माला भाभी आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं कब से, और एक आप हैं जो सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठे। बेचारी हमारी भाभी का इंतजार तवील कर रहे हैं। मैं जाकर बुलाता हूँ उसे। जावियार अपनी जगह से उठने ही वाला था जब एन बोले, रुको माला के पास बाद में जाना, पहले हम अपना काम ख़त्म करते हैं। काम? कौन सा काम? अमान ने सवालिया नज़रों से एन की तरफ देखा। वही बंदा जिसने मेरे आन पर गोली चलाने की गुस्ताखी की है, अब उसे सज़ा भी तो देनी है ना। एन जहरीली मुस्कुराहट अमान की तरफ उछलते टॉर्चर रूम की तरफ चली गई। निकाब वो कर चुकी थी, अब उसकी ब्राउन आंखें ही सिर्फ नज़र आ रही थी। अमान अपने सर पर हाथ मारता कहका लगा उठा। उफ माला भाभी, आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। अमान ने जावियार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जावियार उसकी सुने बगैर ही एन के पीछे चला गया और अमान को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। अमान भी मुंह की डिज़ाइन बनाता है और उसके पीछे चला गया। एन टॉर्चर रूम में आई, उसके सामने उस आदमी को उल्टा लटके पाया। वो अभी भी चिल्ला रहा था, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ पाई नहीं जा सकती थी। उसे काफ़ी मारा गया था, लेकिन उसे कत्ल करने का हक एन के पास था। एन ने अपना चाकू निकाला जो वो घर से बैग में डालकर लाई थी। जब तक वो अपने चमकते चाकू से खून नहीं करती थी, उसे सुकून नहीं मिलता था। एन चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी अब चिल्लाने की बजाय खौफजदा नज़रों से एन को देख रहा था। एन ने जावियार को इशारा किया, उसका इशारा समझते जावियार आगे बढ़ते उसकी रस्सी काटी थी और वो आदमी धड़ाम से नीचे गिरा। जावियार ने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया और उस आदमी की बुरी हालत थी कि वो चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकता था। एन ने चाकू उसके सोचने समझने के बगैर उसके हाथों पर मारा। एक चीख उस आदमी के हलक से निकली थी। उसकी चीखों से एन को सुकून मिल रहा था। एन को अपने अंदर एक सुकून उतरता महसूस हुआ था। इन्हीं हाथों से तुमने मेरे आन को मारने की कोशिश की थी ना? ये कहते ईवल उस आदमी का दूसरा हाथ भी काट चुकी थी। चलो अब जल्दी से बताओ तुम्हें किसने भेजा? मुझे तो शक है कि तुम्हें किंग ने भेजा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ, फिर अपने हाथों से इस किंग को मौत दूंगी। जल्दी बताओ कि औलाद, तुझे किसने भेजा है? एवल अपना चाकू उस आदमी की आंखों के सामने लहराते हुए बोली और आदमी खौफ से एन की तरफ देख रहा था। उफ, मेरे पास टाइम नहीं है और तुम होगे इतने ज़िद्दी हो, बता ही नहीं रहे। चलो ठीक है, रहने दो, मैं खुद पता करवा लूँगी तुम्हें किसने भेजा है। और अगले ही लम्हे उस आदमी की ज़बान एन के हाथ में थी। खून ही खून था जो पूरे कमरे में बिखर रहा था। कभी कभी तो अमान भी एन का ये रूप देखकर हैरान हो जाता था। कोई एक लड़की होकर कैसे इतनी बेरहम हो सकती है। माला जावियार का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। वो अमान से पूछने के लिए कमरे से बाहर आई थी, लेकिन अमान कमरे में नहीं था। वो लाउंज में अमान को देखने आई, लेकिन वो भी वहाँ भी नहीं था। उसने सोचा वो बाहर जाकर थोड़ी ताज़ा हवा में बैठ जाए। जब जावियार आएगा तो वो फ़ौरन से अंदर चली जाएगी।
تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ این اس آدمی کو بالوں سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر کر گئی۔ وہ آدمی تکلیف سے کراہتے مزاحمت کرنے لگا، لیکن ایول کی خطرناک گرفت سے وہ خود کو چھڑوا نہیں پایا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی، تمہاری تو زبان ہی نہیں ہے۔ ایول نارمل انداز میں کہنے لگی، جیسے کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ چلو میں گیس کرتی ہوں تمہیں کس نے بھیجا ہے، تم بس سر ہلا دینا۔ ایول اپنے اس آدمی کے بالوں کو زور سے کھینچتے بولی، تمہیں کنگ نے بھیجا ہے نا؟ وہ پرسوچا انداز میں کہتی اس آدمی سے پوچھنے لگی، اور وہ بیچارہ آدمی ہاں میں سر ہلا گیا۔ بہت برا کیا تم نے کنگ، بہت برا کیا، میرے آن پر نظر رکھ کر۔ اب تمہارا کام ہے زاویار۔ ایول اپنا چاقو کو اس آدمی کے کپڑوں کے ساتھ صاف کرتی بولی۔ مالا جو باہر لاؤنج کی طرف جا رہی تھی، کسی کمرے سے ہلکی آوازوں نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ وہ ان آوازوں کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ آدھ کھلے دروازے سے مالا نے اس آدمی کی خون سے لت پت حالت دیکھی تھی۔ وہ اندر کا منظر خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ کسی لڑکی نے اپنا چاقو اس کے کپڑوں سے صاف کیا تھا۔ اس کے خوف سے قدم لڑکھڑائے تھے کہ وہ لڑکھڑاتی اندر کی جانب گری تھی۔ ایک تو اس نے ہیل پہنی تھی، اوپر سے اس قدر خوف کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جو وجود اندر گرا تھا اسے دیکھ کر تو امان پریشان ہو گیا تھا۔ زاویار اور این نے بھی پلٹ کر مالا کو دیکھا جو کہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ مالا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اپنے زاوی کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ مالا مشکل سے خوف سے دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہوئی۔ مالا کے کھڑے ہوتے وجود پر زاویار نظریں گھاڑتا ساکن ہوا تھا۔ اس کا بھالو اتنا تیار کیوں ہے؟ لیکن زاویار اسے بعد میں دیکھنے کا سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ این نے زاویار کو دیکھا جس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کا زاوی کون ہے۔ مالا نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اسے سب سے پہلے امان کا چہرہ نظر آیا تھا۔ مالا نے خوف سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں این کے چہرے پر گئی۔ وہ بھی حیرانگی سے این کو دیکھنے لگی جو وہی لڑکی تھی جس نے اس آدمی کے کپڑوں سے اپنا خون بھرا چاقو صاف کر رہی تھی۔ ایک ہی جست میں زاویار نے اپنا چاقو اس آدمی کے دل میں اتارا تھا کہ مالا کی چیخ نکلی تھی، آہ آہ! وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے باہر بھاگتی، زاویار نے پلٹ کر امان کو اشارہ کیا جسے سمجھتا امان نظریں جھکائے مالا کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ مالا نے خوف اور حیرانگی سے امان کو دیکھا۔ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ امان کے ہاتھ پکڑنے پر آج پہلی دفعہ کانپ رہی تھی۔ امان شرمندہ تھا مالا کے سامنے۔ وہ جانتا تھا مالا نے آج کی رات کے لیے کتنی تیاری کی تھی، کتنا کچھ سوچا تھا۔ امان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ مالا سے اس کی اتنی اچھی دوستی تھی، مالا کی آنکھوں میں اتنا اعتبار تھا اور اب اسی آنکھوں میں بے یقینی خوف تھا۔ لیکن یہ زاویار نے کیا کر دیا تھا؟ امان کے ہاتھ کانپتے دیکھ کر زاویار نے این کو اشارہ کیا مالا کو پکڑنے کا۔ زاویار پلیز، امان نے کچھ کہنا چاہا۔ جب زاویار نے اپنی وحشت سے بھرپور آنکھوں سے امان کو دیکھا تو امان کی بولتی وہاں ہی بند ہو گئی۔ مالا تو ایول کے حصار میں کانپ رہی تھی، مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل زاویار کے ہاتھ میں اس آدمی کا دھک دھک کرتا دل تھا۔ زاویار وہ دل لیتا مالا کے پاس آیا تھا۔ مالا تو خوف سے کانپ رہی تھی، اسے لگا وہ ابھی گر کر مر جائے گی۔ زاویار نے اس آدمی کا دل مالا کی آنکھوں کے قریب تر کرنے لگا۔ ڈارلنگ، یہ دیکھو دل، ایک دن تمہارے باپ کا دل بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اس دن مجھے سکون ملے گا، زاویار غراتے ہوئے بولا۔ مالا نفی میں سر ہلاتے روتے ہوئے اپنے زاوی کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر دیا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ جو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا؟ اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی، لیکن اتنی سمجھ اس میں کہاں تھی کہ وہ جان سکتی کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ وہ جھنجھلا کے رہ گئی تھی۔ زاویار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا دل مالا کے پیروں میں گرا دیا اور اسے اپنے پیروں سے کچل دیا تھا۔ یہی حال میں تمہارے باپ کا کروں گا ڈارلنگ، یہی حال دیکھ لو۔ مالا کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر گرتی۔ زاویار کی بہوں نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ زاویار این کو اشارہ کرتا مالا کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زاویار مالا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے آیا، رکا جس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے پاؤں سے اس نے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر زاویار ساکت رہ گیا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ اس نے ایک نظر کمرے پر، ایک نظر اپنی بہوں میں بے ہوش اپنے بھالو پر ڈالی۔ اسے اب اس کے تیار ہونے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ کمرے میں موم بتیاں روشن تھیں جو اندھیرے کمرے میں روشنی کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پھول بکھرے تھے۔ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ مالا کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اسے پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اب مالا اس سے کبھی دور نہیں جا سکتی یا وہ جانے ہی نہیں دے گا۔ زاویار نے مالا کو بیڈ پر لٹایا جس سے اس کے سنہری بال ایک طرف ڈھلک گئے، گوری گردن واضح نظر آتی، ہاف سلیو بازو سے اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی۔ زاویار تو یک ٹک
اپنی مالا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اس کی قربت کے لیے مچلنے لگا تھا، لیکن وہ مالا کی ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایول کو پتا تھا زاویار سب سنبھال لے گا، لیکن ایول کی وحشت ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس آدمی کی اتنی بری حالت دیکھ کر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ گارڈ سے کہہ کر ایول اس آدمی کی لاش جلوا چکی تھی۔ ایسے گنجا لوگوں کو ایول ایسی ہی موت دیتی تھی۔ امان بھی کمرے میں جا چکا تھا۔ آج مجھے مالا سے ملنے جانا ہے، پھر کل ہم نے اٹلی کے لیے نکل جانا ہے، اور مجھے مالا کی، امان کی، لاریب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ این رونی صورت بنائے آن سے کہنے لگی، تو سب کو یہاں بلا لو نا۔ کایان یہ کہتے اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگا۔ نہیں آن، مجھے جانا ہے۔ تو کیا اب میں ان کے گھر بھی نہیں جا سکتی؟ وہ اپنی ہاتھ پر کمر پر رکھتے بولی۔ جا سکتی ہو میری این، لیکن یہ وقت تمہارے بغیر کیسے گزرے گا؟ کایان نے کمر سے پکڑ کر این کو اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ آن، کیا آپ بھی مجھے چھوڑے ہر وقت شروع ہو جاتے ہیں؟ اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرتے بولی، ابھی تمہیں ان سے ملنے جانا ہے تو مجھے کوئی تو رشوت دینی ہوگی نا۔ وہ مانی خیزی سے اس کے لبوں کو دیکھتے کہنے لگا، شرم نہیں آتی پولیس والا ہو کر رشوت لیتے ہوئے؟ این نے اپنی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، اگر رشوت بیوی سے ہو اور وہ بھی اپنی مرضی کی صورت میں تو 1000 دفعہ لے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی کایان این کے لبوں پر جھکا تھا۔ این نے بھی کایان کے والوں میں اپنے ہاتھ پھنسا لیے تھے۔ وہ بھی ہمیشہ کایان کی قربت میں مدہوش ہو جاتی تھی۔ این کا ساتھ دینے پر کایان کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ اپنی شدت دکھاتے وہ پیچھے ہوا تو این گہرے سانس لینے لگی۔ اگر اب رشوت لے لی ہو تو میں جاؤں؟ وہ اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ ہاں جاؤ، اور جلدی آنا۔ اوکے آن، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اپنی آنکھوں میں اپنے آن کے لیے محبت بسائے وہ اسے کہنے لگی، اور پھر چلی گئی تھی اپنے مشن پر۔ مالا ہیے کے سامنے کھڑی جھمکے پہن رہی تھی۔ جھمکے پہن کر اس کی ایول نے کایان کو کال کی، وہیں اپنے پرانے نمبر سے۔ کایان جو این کا انتظار کر رہا تھا، ایول کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ اس کی جان بچانے کے بعد ایول نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کی کال آتے دیکھ کر کایان حیران ہوا۔ وہ جتنا بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا، ایول اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی تھی۔ کایان چاہ کر بھی اسے نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ کایان ایول کی آتی کال ریسیو کر چکا تھا۔ اے ایس پی کایان کادمی، کیسے ہیں آپ تو مجھ ناچیز کو بھول ہی گئے ہیں۔ ایول شوق لہجے میں کہنے لگی، تمہیں تو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تمہیں جب تک سزا نہیں دلوا دیتا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور رہی تمہارے 2 نمبر پیار کو بھولنے کی بات، تو وہ بھولنا ہی تھا، کیونکہ اب میرے پاس میری بیوی آ گئی ہے۔ وہ اگلے بندے کو تپانے کے لیے اپنی بیوی پر زور دیتے بولا، جانتی ہوں ایس پی کہ تم میرے ہاتھوں سے نکل چکے ہو، لیکن کیا ہے نا کہ میں نے تم سے عشق کیا، اور میرا عشق یہ نہیں کہ تمہیں تمہارے پیار سے دور کر دوں۔ میرا عشق تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ اپنے لہجے میں کایان کے لیے محبت بسائی کہنے لگی، ویل تھینکس، اس دن تم اور تمہارے لوگوں نے میری جان بچائی تھی۔ کایان ایول کی لیلا مجنوں کی باتوں کو اگنور کرتے بولا، اے ایس پی تم میرا عشق ہو، اور ایول اپنے عشق کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ دنیا کا ہر رشتہ تم سے دور ہو جائے گا، لیکن ایول تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، یہ ایول کا وعدہ ہے۔ ایول شدت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ کایان اس کے لہجے میں شدت محسوس کرتے حیران ہوا تھا۔ تم اتنا پیار کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ میں تو تمہارا دشمن ہوں، تمہیں تو پکڑ کر سزائے موت دینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ایول کا کینکا گونجا تھا، جس دن تم نے مجھے پکڑ لیا نا، اس دن جو بولو گے، جو سزا دو گے، قبول ہوگی۔ ایول کا لہجہ ایک دم نم ہوا تھا، جسے کایان نے بھی محسوس کیا تھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، تم ایول کا عشق ہو، ایول کبھی اپنے عشق کو نہیں چھوڑتی۔ تمہارے ساتھ میرا کام بھی میرا عشق ہے، اور ایول تو نہ تو کبھی تمہیں چھوڑے گی اور نہ ہی یہ کام۔ خدا حافظ۔ وہ یہ کہتے ہی کال کٹ گئی۔ وہ مزید کایان کے سامنے بے بس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کایان کتنی ہی دیر ایول کی باتوں کو سوچتا رہا، پھر این کی یاد آتے ہی اسے کال کی تو این نے کال اٹھا لی۔ کہاں ہو این؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس آن پہنچنے والی ہوں، 5 منٹ ویٹ کریں۔ اوکے جلدی ہو، مجھے بھوک لگی ہے، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اوکے میں آ گئی۔ یہ کہتے کال بند کر چکا تھا، اور کایان کی سوچوں کا رخ ایک دفعہ پھر ایول کی باتوں میں الجھ چکا تھا۔ لاریب کب سے اپنے اینجل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے کل کتنی ڈانٹ پڑی تھی، اس نے اتنی ساری چیزیں توڑ دی۔ آج وہ ویسا کچھ نہیں کرنے والی تھی، اس لیے وہ اس کا انتظار کرتے کرتے ایسے ہی سو گئی۔ سفیر کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا لاریب اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ لیٹ آیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے آفت کی دکان لاریب کو دیکھا، جو سو چکی تھی۔ سفیر نے شکر کا سانس لی اور فریش ہونے چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر لیٹا ہی تھا کہ اسے لاریب کی دبی دبی سسکیاں آنے لگیں۔ نہیں کرو ماما، وہ آ گیا، وہ مار دے گا، وہ گندا ہے۔ ماما ہاتھ لگا رہا ہے مجھے، بھائی بچاؤ، ماما پلیز چھوڑ دو میری ماما کو، وہ چیخ رہی تھی۔ سفیر نے جلدی سے لاریب کے پاس جا کر اس کی گال تھپتھپائی۔ لاریب نے
اٹھو اٹھو۔ سفیر لاریب کو ایسی باتیں کرتے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، نہ جانے کس وجہ سے حالت میں پہنچی تھی۔ امان بھی تو اسے کچھ نہیں بتاتا تھا۔ مر جاؤں گی ابا، ابا مجھے بچائیں، مجھے نہیں جانا، وہ گندا انکل مجھے ہاتھ لگا رہا ہے۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے لاریب کو اٹھایا، اسے جھنجھوڑا، ہوش میں آؤ لاریب، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سفیر کو یاد آیا جب ہاسپٹل میں اسے ایسا دوڑا پڑتا تھا، اسے انجیکشن لگا دیتا تھا۔ آج وہ احتیاط کے طور پر انجیکشن گھر لیا تھا، وہ ہوش میں تو نہیں آئی تھی، مجبوراً سفیر کو اسے ایسے انجیکٹ کرنا پڑا تھا۔ ایک چیخ لاریب کے منہ سے نکلی تھی اور وہ جو تڑپ رہی تھی اب ساکن تھی۔ سفیر اسے سکون میں آتے دیکھ کر ایک گہرا سانس بھرا اور بے اختیار ہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سفیر اب اسے سکون میں دیکھ کر خود بھی جا کر لیٹ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بے احتیاطی میں وہ اس کے گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ صبح مالا کو ہوش آیا تو سب سے پہلے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی وہ کہاں ہے۔ اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے میں ڈالی اور کل کے واقعات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اچانک سے اسے وہ دل اپنے اوپر پھینکنا یاد آیا۔ اس کے زاوی نے اسے پیروں سے کچل دیا تھا۔ زاویار اس کی آواز سے اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا بالو؟ مالا تو زاویار کو اپنے قریب دیکھ کر خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا مالا؟ زاویار پرسکون لہجے میں اسے پوچھ رہا تھا، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ مالا کی زبان تو زاویار کا کل والا روپ دیکھ کر تالو سے چپک چکی تھی۔ کچھ بولو بھی، ویسے کل کیا قیامت لگ رہی تھی، لیکن تمہاری بے ہوشی نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ زاویار مالا کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے کہنے لگا، نہیں تم میرے زاوی نہیں ہو، جو کل تم نے وہ کیا۔ مالا کے آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر گر رہے تھے۔ ارے میری جان، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اسے کانپتا دیکھ کر نارمل انداز میں بولا، پیچھے ہو، تم ایک قاتل ہو، میرا زاوی ایک قاتل تو نہیں تھا، تم میرے زاوی نہیں ہو۔ مالا اسے دھکا دیتی پیچھے کرنے لگی، مجھے قاتل بنانے والی بھی تم ہو اور تمہارا باپ ہی ہے، نہ بھالو سمجھا کرو۔ تم اتنی بری طرح سے قتل کر کے کیسے سکون میں رہ سکتے ہو؟ جیسے میں ہمیشہ کرتا ہوں ڈارلنگ میں کیا سوچ رہا ہوں، کل کا ادھورا کام ابھی پورا کریں۔ وہ اس کے ہوش ربا سراپے کو دیکھتا اپنے بے لگام جذبات سے بولا، نہیں دور رہو مجھ سے، تم ایک درندے ہو اور میں ہی غلط تھی جو تمہیں اچھا انسان سمجھ رہی تھی، لیکن تم میں ایک قاتل ہو، ایک درندے ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، زاویار اس کو لبوں پر شدت سے جھکا۔ اس کے دور جانے کی بات سے زاویار کے دل میں آگ کے بھانپٹ جلے تھے اور اپنا غم اور غصہ اپنے سینے میں اٹھتی ہوئی وحشتوں کی آگ مالا کے سرخ لپسٹک سے بھرے لبوں پر اتارنے لگا۔ سانس بند ہونے پر مالا ڈر کے مارے تو مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویار بمشکل پیچھے ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ زاویار نے اس کے بھیگے ہونٹ دیکھے اور بے خود سا ہو کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ کمرہ ویسے کا ویسے ہی سجا ہوا تھا، ہر طرف سرخ گلابوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ میری جان، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم میرا بھالو ہو، تم صرف میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اگر کوشش بھی کی تمہارا بھی دل نکال کر کچل دوں گا، پھر تمہاری لاش کو اس کمرے میں دفن کر دوں گا، روز آ کر آنسو بہاؤں گا کہ میں نے اپنے بھالو کا قتل کر دیا۔ زاویار خمار آلود لہجے میں یہ کہتے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا، تمہارے معاملے میں بے حد سائیکو انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دینا۔ اگر کل کی طرح جانور بنتا نہیں دیکھنا چاہتی کہ میں تمہارا دل بھی نکال کر اپنے پاس قید کر لوں تو کبھی مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرنا۔ زاویار یہ کہتے اپنا غصہ پھر سے مالا کے لبوں پر نکالنے لگا۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس ٹائم زاویار پر مالا کو لے کر پہلی دفعہ جنون سوار ہوا تھا۔ مالا تو مکمل طور پر زاویار کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ الگ ہوا تو مالا نے نم آنکھوں سے زاویار کو دیکھا۔ مالا کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں مل کر۔ ہاں، کوئی چون چرا کرتی نظر نہ آؤ مجھے، سمجھی، ورنہ میں وہ جو کروں گا پھر تمہاری جان لبوں پر آئے گی اور یہ جو تمہارا دل ہے یا تو اسے نکال دوں گا۔ زاویار اپنی انگلی مالا کے دل کے قریب پھیرتا سرد لہجے میں بولا۔ مالا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ زاویار اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے مسکراتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ کتنے دن سے ایک قاتل کے ساتھ تھی، اسے اب یہاں نہیں رہنا تھا۔ اسے خوف آنے لگا تھا، اب اپنے پاپا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اسے اب کسی بھی طرح اپنے باپ سے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ وہ روتی روتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے اس کمرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کل تک یہ کمرہ کتنے ارمانوں کے ساتھ سجایا تھا اور اب اس کمرے سے جس انسان کے لیے سجی تھی اس انسان کی وحشت سے ہی خوفزدہ تھی، شاید اب نفرت بھی۔ مالا فریش ہو کر کمرے میں ہی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ باہر جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو اب امان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب ایک جیسے، سبھی درندے تھے، سارے ہی دھوکے باز ہیں۔ مجھے کسی بھی طرح پاپا سے بات کرنی ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کتنی دیر مالا کھڑکی کے پاس کھڑی سوچتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے دستک پر غور نہیں کیا، لیکن میڈ اندر آ چکی تھی۔ میم، سر آپ کو کھانے پر بلا رہے ہیں۔ زاویار کا نام سنتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے کانپنے لگی۔
مجھے بھوک نہیں ہے، اپنے سر کو کہہ دو، مالا بے رخی سے کہتے منہ موڑ گئی۔ اہم پیچھے میڈ زاویار کو آدھا دیکھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ زاویار کی آواز سنتے ہی مالا خوف سے پلٹ کر زاوی کو دیکھنے لگی۔ زاویار کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، کل تک وہ لڑکی اس کے پاس آنا چاہتی تھی، اس کی قربت چاہتی تھی، اور آج وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کھانا کھا لو مالا، مجھے بھوک نہیں ہے، مالا ہمت کر کے بولی۔ کھانے سے کیسی دشمنی بھالو؟ زاویار ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا کہ مالا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا زاوی۔ مالا کے آنسو ایک دفعہ پھر سے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ میں نے کیا اچھا نہیں کیا؟ زاویار مالا کے پاس پہنچا، اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ایک درندے ہو زاویار۔ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں، اور درندہ بھی تمہاری وجہ سے ہی بنا تھا۔ آپ بحث نہ کرو، چپ چاپ کر کے کھانا کھا لو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں دوں گی تم سے اچھا تو وہ عدیل۔ اسی وقت زاویار نے پلٹ کر مالو کو مضبوطی سے پکڑا۔ مالا کے منہ سے تکلیف سے سسکی نکلی۔ مالا بیبی، اب تو تمہاری خیر نہیں۔ زاویار دھاڑا تھا اور شدت سے مالا کے ہونٹوں پر جھکا تھا کہ مالا کانپ گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں خود میں سما رہا تھا۔ مالا کو سانس مشکل سے آنے لگی۔ زاویار مالا کا خیال کرتا پیچھے ہوا تو مالا کے ہونٹوں سے خون کی ننھی بوند نکل کر آئی تھی۔ اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتی مالا نے غصے سے زاویار کی طرف دیکھا۔ جنگلی انسان، مالا اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے غصے سے بولی۔ آئندہ تم نے یہاں سے جانے کی بات کی یا اس کتے کا نام لیا تو جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں یا تمہارے جسم سے کھینچ لوں گا۔ زاویار اپنی سبز آنکھیں نیلی آنکھوں میں گاڑتے بولا۔ مالا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ مالا بیبی، ابھی تم نے میرا مونسٹر روپ دیکھا نہیں، اگر یہاں سے بھاگی تو وہ روپ دکھانے پر تم خود مجبور کرو گی مجھے، اس کے بعد تمہیں اپنا بنانے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ چلو۔ زاویار مالا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا نیچے لے جا کر چلا گیا۔ مالا بھی اس کے ساتھ کٹی ڈالی کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ وہ نیچے آئے تو وہاں امان بھی بیٹھا تھا۔ مالا کا اترا چہرہ دیکھ کر، اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر امان کو بہت برا لگ رہا تھا۔ کل تک وہ اس کی دوست، اس کی بھابھی تھی اور آج اس سے ڈر رہی تھی۔ مالا نے ایک نظر امان کو دیکھا جو نیچے سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ میسنا کہیں کا۔ آج مالا نے ایک اور خطاب سے امان کو نواز دیا تھا۔ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی مالا؟ زاویار کے کہنے پر مالا ڈر سے اچھلی تھی۔ کھانے لگی ہوں۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی اسے بھوک نہیں، لیکن ڈر کے مارے وہ کچھ نہیں بولی اور کچھ نوالے زہر مار کرنے لگی۔ مجھے کچھ کام کرنے ہیں، پھر رات کو ملتے ہیں مالا ڈارلنگ۔ زاویار مالا کے کان کے پاس جھکتا بولا، پہلے والی میری مالا بن جاؤ تو اچھا ہے تمہارے لیے۔ زاویار اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھتا بولا، اور ڈارلنگ یہ بلیک محل میرا ہے، اگر اس دروازے کے باہر بھی تم نے قدم رکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زاویار یہ کہتا باہر چلا گیا۔ بھابھی، اس سے پہلے کہ امان کچھ بولتا مالا تو پھٹ پڑی تھی۔ کچھ مت بولو، تم لوگ درندے ہو، لوگوں کو کتنی بے رحمی سے قتل کرتے ہیں تم لوگ۔ مالا اپنا سارا غصہ امان پر اتارنے لگی تھی۔ اس کا زاویار پر تو بس نہیں چلتا تھا، لیکن امان پر تو چل سکتا تھا۔ بھابھی میری بات تو سنیں۔ لیکن وہ اس کی سنے بغیر ہی کمرے میں بھاگی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ سوچنے لگی وہ کیسے پاپا سے رابطہ کرے۔ اب اسے کسی بھی طریقے سے یہاں سے جانا تھا، لیکن کیا وہ خود بھی زاویار کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی؟ وہ کرب سے یہ سوچنے لگی، لیکن میں ایک قاتل بے رحم انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور میں کایان بھائی کو بھی بتاؤں گی کہ این کے لوگوں کا قتل کرتی ہے۔ وہ سوچتی اپنے آنے والے انجام سے ناواقف تھی۔ کیوں دیا تم نے مجھے دھوکہ؟ کیوں زاوی کیوں؟ مالا زمین پر نیچے بیٹھے سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی۔ صبح سفیر اٹھا تو لاریب اس کے پاس ہی معصوم بچوں کی طرح سوئی ہوئی تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھیں بند تھیں جس میں سفیر کو اپنا ڈوبتا ہوا دل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے کالے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سفیر بے خود ہوتا اس کے بالوں میں مزید منہ دیے تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا کہ اچانک سے رات کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کون مار دے گا لاریب کو؟ سفیر لاریب سے الگ ہوتا اس کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو سفیر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو ڈریسنگ کے سامنے اپنے بال بنانے لگا۔ اتنے میں لاریب بھی اٹھ گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے ایک جان لیوا انگڑائی لی کہ سفیر کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ لاریب بنا دوپٹے کے انگڑائی لیتے اپنے نشیب و فراز واضح کر رہی تھی۔ سفیر نے جلدی سے نظریں پھیری تھی۔ اوف پاگل لڑکی! لاریب اپنے اینجل کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اینجل، بولو۔ مجھے نا ٹوائز چاہیے۔ آپ یہاں میرے پاس نہیں ہوتے نا تو میں ٹوائز کے ساتھ کھیل لیا کروں گی، اور وہ چاکلیٹ بھی چاہیے۔ اٹھتے ہی سفیر سے فرمائشیں کرنے لگے۔ بیوی کیا ملی کھلونوں سے کھیلنے والی؟ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے، میں لے آؤں گا۔ چلو تم اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، پھر چلتے ہیں ناشتہ کرنے۔ اوکے اینجل، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جھٹ سے اٹھتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ سفیر لاریب کے باہر آنے سے پہلے ہاسپٹل کے لیے جانے کے لیے نکلنا چاہتا تھا کہ ارم کی آواز سے اسے روکا تھا۔
سفیر بیٹا جی ماما وہ سوہا آ رہی ہے آج، کل ہی اس نے مجھے بتایا، تم اسے ایئرپورٹ سے لے آؤ۔ کیا ماما سوہا آ رہی ہے؟ اس نے مجھے تو نہیں بتایا۔ سفیر سوچنے والے انداز میں ارم کو دیکھتے بولا، بیٹا میں نے اسے تمہاری شادی کا بتایا ہے، اسی لیے وہ آ رہی ہے۔ اوکے ماما میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ کب تک کی فلائٹ ہے اس کی؟ وہ 2 بجے کا ٹائم ہے۔ اوکے ماما میں چلتا ہوں، میں پک کر لوں گا۔ اوکے بیٹا یاد سے لے آنا، ارم کہتی مسکراتی ہوئی لاریب کے پاس چلی گئی، کیونکہ اس نے شور مچانا تھا اور ارم نے اسے سنبھالنا تھا۔ کایان اور این نائلہ سے ملتے اٹلی کے لیے نکل پڑے تھے۔ این نے کال کر کے خاص طور پر اپنے گارڈز کو اپنے پیچھے رکھے تھے، جس کا کایان کو بھی محسوس نہ ہونے دیا تھا۔ آن میں بہت خوش ہوں، میں آپ کے ساتھ پہلی دفعہ باہر جا رہی ہوں نا۔ یہ سفر این اور کایان کا بہترین سفر تھا۔ این تو اپنے آن کے ساتھ اس کی محبت کے ساتھ یہ سفر طے کر رہی تھی۔ عورت کی محبت، اس کا عشق اس کے ساتھ ہو تو زندگی بھی کتنی خاص ہو جاتی ہے۔ اٹلی پہنچتے ہی این کو بے حد ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ اس اٹلی کا ایک شہر وینس بے حد خوبصورت تھا، بے حد پسند تھا۔ وہ ہمیشہ سے کایان کے ساتھ یہاں آنا چاہتی تھی۔ آتے ہی انہوں نے ہوٹل بک کروایا اور وہ وہاں چلے گئے۔ ہائے اللہ آن، کتنا خوبصورت ہے یہ اٹلی! ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، صبح اٹھتے ہی پورا اٹلی گھوموں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ این تو ایکسائٹڈ تھی، آن سے کہتے بیڈ سے پر جا کر بیٹھی تھی۔ لیکن میری جان، کایان نے اگلے ہی لمحے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، ہم یہاں سونے تو نہیں آئے، ہنی مون منانے آئے ہیں۔ وہ آن میں تھک گئی ہوں نا، این نے معصوم منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن میری تھکن کون اتارے گا؟ وہ خمار آلود لہجے میں کہنے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر این فوراً سے بولی، میری تھکن اتارے بغیر تم بھی نہیں سو سکتی۔ کایان جی کہتے ہی اسے کوئی بھی بات کہنے کا موقع دیے بغیر ہونٹے پر جھک گیا تھا۔ پھر این بھی اپنی محبت میں پگھلتی چلی گئی۔ سفیر سوہا کو لینے ایئرپورٹ جا چکا تھا۔ سوہا سفیر کے ماموں کی بیٹی تھی، جو کہ شروع سے ہی کینیڈا میں رہ رہی تھی۔ اسے اب سفیر کی شادی کا پتہ چلا تو وہ جلتی بھونتی پاکستان آئی تھی۔ اسے شروع سے ہی سفیر پسند تھا، لیکن اسے اظہار محبت کرنے میں دیر ہو گئی تھی۔ سوہا ایئرپورٹ سے باہر آئی، سفیر نے اسے دیکھا جو بلیک پینٹ شرٹ پہنے، اپنے کندھے تک آتے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں لگائی گلاسز، وہ کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ سفیر نے مسکرا کر اسے اپنے اس کزن کو دیکھا، ہیلو سفیر! وہ بھی مسکراتے ہوئے سفیر کو دیکھتے پاس آئی تھی۔ وہ آج بھی سفیر کے آگے بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ سفیر اتنا پیارا تو نہیں تھا، لیکن اس میں ایسی کشش تھی، لڑکیاں اس پر فدا ہو جاتی تھی، خاص طور پر سفیر کی مسکراہٹ، جس پر شاید لاریب بھی اس وجہ سے اپنے اینجل پر فدا ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ قاتلانہ تھی۔ سوہا بھی اپنے اس کزن پر مرتی تھی۔ کیسی ہو سوہا؟ سفیر اس کا سامان رکھواتا گاڑی میں بیٹھتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں سفیر، تم کیسے ہو؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ سفیر کی نظر ایک ٹوائز شاپ پر پڑی تھی، چم سے اس کی نظروں کے سامنے لاریب کا چہرہ آیا، جو اسے فرمائش کرتے وقت کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ سفیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی شاپ کے آگے گاڑی روکی تھی۔ کیا ہوا سفیر، یہاں سے کیا لینا ہے؟ تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ سفیر اندر گیا، جہاں اس نے لاریب کے لیے اس کی پسند کی ڈال اور ایک ڈال ہاؤس لیا تھا، اور بہت سارے ٹوائز، بہت سارے کھلونے اٹھواتا گاڑی تک آیا۔ سوہا حیرانگی سے اتنے سارے کھلونے کو دیکھنے لگی، یہ کس کے لیے ہیں اتنے زیادہ کھلونے؟ تم گھر چلو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سوہا بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آنٹی، پہلے مجھے آنٹی نہیں ماما بولا کرو۔ ماما؟ لیکن میری ماما تو… میرے بچے، میں تمہاری ماما میں ہوں۔ اوکے ماما، آج سے آپ میری ماما ہیں، پھر میرے بڈی کی بھی ماما ہوئی نا؟ تمہارے بڈی کی بھی ماما ہوں، لیکن تم مجھے ماما ہی کہنا۔ اوکے ماما، ابھی تک اینجل نہیں آیا، آتا ہی ہوگا میری جان۔ ارم نے لاریب کے پھولے گالوں پر پیار سے ہاتھ رکھے، اتنے میں سفیر دروازے سے داخل ہوا، جسے ہی دیکھتے ہی لاریب بھاگ کر سفیر کے سینے سے لگی تھی۔ اینجل، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو اتنا سارا مس کیا، لاریب اپنے بازو کھولتے ہوئے سفیر سے کہنے لگی۔ ساتھ کھڑی سوہا نے عجیب نظروں سے اس مخلوق کو دیکھا تھا جو سفیر کے ساتھ لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سفیر کی بیوی، یہ پاگل، یہ بچی۔ پیچھے ہٹو لاریب، سفیر نے اس کے بازو پیچھے کرتے بولا۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ لاریب منہ بناتے سفیر سے شکوہ کر رہی تھی۔ سفیر کو بے حد کیوٹ لگی۔ ارے سوہا بیٹا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ ارم نے پیچھے کھڑی سوہا کو دیکھا، جو کہ لاریب کو ہی دیکھ رہی تھی، تو ارم اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا آتے وقت؟ نہیں پھپھو، سفیر مجھے لینے آ گیا تو پریشانی کس بات کی؟ سوہا نے مسکراتے سفیر کو دیکھا۔ لاریب بھی سفیر سے الگ ہوتی سوہا کو دیکھنے لگی۔ اینجل، یہ کون ہے؟ لاریب اس انگریزی میڈم کو دیکھتے کہنے لگی۔ یہ میری فرینڈ۔ کہتے کہتے وہ رک گیا تھا، کیونکہ اسے شادی والا دن یاد آیا تھا کہ کیسے فرینڈ کہنے پر لاریب نے اس کی بری حالت کی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتا لاریب سے گویا ہوا، جیسے تم بڑی کی بہن ہو نا، ویسے ہی یہ میری بہن ہے۔ اور بہن کہنے پر سوہا کو 400 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ بہن؟ وہ تو خود کو بہن کہنے پر حیران تھی۔ اچھا کو لمبا کر کے لاریب نے اپنی چھوٹی آنکھیں کر کے سوہا کو دیکھا، تو آپ میری اینجل کی آپو ہیں؟ او گاڈ! وہ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہن بھائی بناتے ہوئے سوہا
ارم سے پوچھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارم نے کینہ خیز سے سہا کو دیکھا۔ اینجل، میں نے آپ کو کھلونے لانے کا کہا تھا نا؟ لاریب اب سہا کی طرف نظریں ہٹا کر سفیر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، لے کر آیا ہوں۔ سفیر ملازم سے اتنے سارے کھلونے منگوا کر اندر رکھواتا بولا۔ ہاں اینجل، اتنے زیادہ کھلونے، اور یہ ڈال ہاؤس اینجل، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ لاریب ڈال ہاؤس کو بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ تھینک یو اینجل، آپ میرے لیے بہت کچھ لے کر آئے ہیں۔ لاریب اب زمین پر بیٹھ کر اب اپنے کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارم سہا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیٹا، تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا، تم ٹھیک ہو؟ ارم نے سہا سے پوچھا جو سر ہاتھوں میں تھامے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پھپھو، یہ کیسی لڑکی سے آپ نے شادی کروا دی ہے سفیر کی؟ بس بیٹا کیا کریں۔ پھر ارم نے سہا کو ساری سٹوری بتائی۔ اوہ، تو زبردستی کا رشتہ ہے پاگل لڑکی سے، اسے تو میں بہت جلدی سفیر سے دور کر کے پاگل خانے بھجواؤں گی۔ دیکھتی جاؤ تم مینٹل کہیں گی۔ سہا اپنے ذہن میں لاریب کا عکس لاتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ بیٹا، اگر تمہیں کبھی لاریب کچھ کہہ دے تو برا نہیں ماننا، وہ بہت پیاری بچی ہے۔ جی پھپھو، آپ فکر نہ کریں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ سہا مسکراتے ہوئے ارم سے کہنے لگی۔ اسے تو میں بتاؤں گی پاگل لڑکی میری سفیر کو لے اڑی ہے، تم سے میں اپنا سفیر نہ چھینا، میرا نام بھی سہا شاہ نہیں۔ این جاگی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ کایان کو کمرے میں نہ پا کر وہ جلدی سے بیٹھ اٹھتی کھڑی ہوئی۔ یہ آن کہاں چلے گئے؟ این پورا کمرہ چیک کرتے خود سے کہنے لگی۔ شاید باہر گیا ہوں، لیکن کہاں؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، پتہ بھی ہے انجان جگہ ہے، معصوم سی بیوی ڈر جائے گی۔ این منہ بناتے خود کو شیشے میں دیکھتی کہکا لگا اٹھی۔ معصوم تو میں ہوں، لیکن صرف اپنے آن کی۔ این کپڑے لیتی واش روم میں گھس چکی تھی۔ کایان باہر سے واپس آیا تو این کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ این کایان کو دیکھ کر فوراً بیڈ سے کھڑی ہوتی کایان کے پاس گئی۔ آن، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ این اس کی قریب آتے بولی۔ اچھا تو پھر میری این کو میرا انتظار تھا؟ کتنا انتظار تھا؟ پاس آ کر بتاؤ نا۔ کایان این کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کر گیا۔ آن، آپ کتنے رومانٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ این اپنے ہاتھ سے کایان کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو یہ بندہ بشر ہمیشہ بہک جاتا ہے۔ کایان این کی گردن میں منہ دیتے بولا۔ آپ بہت بے شرم ہیں آن۔ اوہ، بے شرمی تو رات کو دکھائی تھی نا، ابھی تو پیار کر رہا ہوں۔ کایان آنکھ مارتا این کو شرم سے لال کر گیا۔ چلو تم ناشتہ کرو پھر گھومنے چلتے ہیں۔ کہاں این؟ اوہ، جب چلیں گے تو پتہ چل جائے گا نا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ ناشتہ وغیرہ کر کے باہر نکلے تھے۔ آن، یہاں کتنی سردی ہے۔ این کایان کے بازو کو زور سے تھامے روڈ پر چلتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے میری این، سردی کرو گی تو سردی لگے گی نا۔ کیا خیال ہے واپس روم میں چلتے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسلتا ہوا بولا۔ آن، آپ مجھ سے مار کھائیں گے، یہاں ہم گھومنے آئے ہیں نہ کہ صرف رومانس کرنے۔ این چڑھتی ہوئی بولی۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں تاکہ ساری زندگی ہم اس کو بھلا نہ سکیں، اور اسے ایسے بنانے میں تم میری مدد کرو گی۔ این نے بلیک پینٹ اور اوپر ریڈ کلر کا ٹاپ پہنا تھا اور اوپر لانگ کوٹ، سر پر ریڈ کلر کی ہیٹ پہنی۔ اس کے لمبے براؤن بال ہواؤں سے اڑ رہے تھے جو کہ اس کو اور پرکشش بنا رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ آن، وہ دیکھیں کتنا پیارا جھولا ہے، مجھے لینا ہے۔ وہ ایکسائٹڈ سی کایان کا بازو کھینچتی اسے جھولے کے پاس لے گئی۔ کایان نے اسے جھولے پر بٹھا کر کتنی ہی تصویریں لے ڈالی تھی۔ این بے حد خوش تھی اور اپنے آن کے ساتھ اگر کوئی دشمن اسے دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتے۔ وہ بے رحم ایول کسی کا دل نکالتے 1 منٹ نہیں لگاتی۔ اس ٹائم اپنے آن کے ساتھ کتنی خوش تھی۔ ویسے بھی 1 ہفتے کے لیے وہ ہنی مون پر آئے تھے اور جلدی ہی این کو واپس بھی جانا تھا۔ مالا تو اب اچھا خاصا زاویار سے ڈرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ کہیں سے باہر سے آتا تھا تو مالا کو یہی لگتا تھا کسی کا قتل کر کے آیا ہوگا۔ وہ زاویار سے دور ہی رہتی تھی۔ ابھی بھی اسے کوئی طریقہ نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ اپنے پاپا سے رابطہ کیسے کرے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کیوں؟ وہ خود بھی یہ جاننے سے قاصر تھی۔ ابھی بھی زاویار باہر گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ بیگز تھے۔ دیکھو بالو، میں نے تمہارے لیے شاپنگ کر کے لایا ہوں۔ زاویار مالا کو گمسم بیٹھے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ 3 دن سے اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے پہلے جیسے باتیں کرے اس کے قریب آئے، تو اس لیے وہ پہلے خود شروعات کر رہا تھا۔ مالا ٹی وی دیکھتے زاویار کو اگنور کر رہی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جو کہ زاویار کے غصے کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ مالا ڈارلنگ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ زاویار اپنے لہجے کو آخری حد تک نارمل کرتے بولا، لیکن مالا پھر اٹھ کر ٹی وی بند کر کے کمرے سے باہر جانے لگی تھی کہ زاویار نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ اوف جنگلی، چھوڑو مجھے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، مالا غصے میں آتی یہ کہہ گئی تھی، لیکن جب زاویار کی گرین آنکھوں میں دیکھا تو ایک دفعہ کانپ گئی۔ میری جان، میں تمہیں بتاتا ہوں جنگلی کیسے کہتے ہیں۔ تمہیں میرا پیار راس نہیں آ رہا نا؟ زاویار مالا کو جھٹکا دیتے بیڈ پر گرایا۔ اس سے پہلے کہ زاویار اس پر جھکتا، مالا نے کھینچ کر ایک تھپڑ زاویار کے چہرے پر مارا تھا۔ ساکن مالا آنکھیں پھاڑے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی زاویار کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ زاویار کا تو تھپڑ کھا کر خون کھول اٹھا تھا۔ زاویار نے اس کی بازو پکڑ کر ایسا مروڑا کہ پوری کی پوری وہ زاویار کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں جانور کسے کہتے ہیں۔ زاویار مالا کے کان کے لوگ کے پاس غراتے بولا، اپنے دانت مالا کے کان پر گاڑے تھے۔ مالا کے خوف درد کے مارے سسکی نکلی تھی۔ وہ اس کے کتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی قربت سے زاویار بہک رہا تھا، اوپر سے اس کا غصہ اس کی سوچ کو مفلوج کر گیا تھا۔ سوری زاوی، مالا اسے اپنے اوپر جھکتے دیکھ کر جلدی سے بولی، لیکن زاویار اس کی سنے بغیر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اپنی برسوں کے 7 سالوں کی پیاس سے بجھانے لگا تھا۔ اپنا غصہ، اپنی وحشت اس پر اتاری تھی۔ اس کی اس عمل میں اتنی شدت تھی کہ مالا کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے مالا اس کے سینے پر مکے برسانے لگی کہ وہ زاویار ہوش میں آتا بمشکل پیچھے ہوا اور پیچھے ہو کر اس کے سرخ بھیگے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ مالا تو گہرے گہرے سانس لیتی کانپ رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہوا دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک کر اپنے شدت سے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ زاوی سوری، لیکن زاویار سن ہی کب رہا تھا۔ مالا کے کندھے سے شرٹ سرکاتے اب وہ وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ہر لمٹ کراس کر جائے، لیکن وہ اپنے بھالو سے جتنا بھی غصہ ہو اسے ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، وہ اس کا کانپتا وجود محسوس کر سکتا تھا۔ وہ آخری دفعہ اس کی شہرک پر ہونٹ رکھتے پیچھے ہو کر اسے دیکھا، جو سرخ آنکھوں سے کانپتے وجود کے ساتھ آنکھوں میں خوف لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیبی، آئندہ دھیان رکھنا، مجھ سے بدتمیزی سے اگنور کیا یا مجھ سے دور جانے کی بات کی تو وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی، آئی سمجھ؟ ہاں ہاں، وہ ڈر کے مارے سر ہلا گئی تھی۔ یہ اس کا زاوی تو نہیں تھا جسے بچپن سے وہ جانتی تھی، جس کے ساتھ وہ 3 مہینوں سے رہ رہی تھی۔ یہ تو کوئی خطرناک قسم کا مونسٹر تھا۔ مالا زاوی سے اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب بس وہ دور جانا چاہتی تھی، اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ ہیلو سفیر، کیسے ہو تم؟ سوہا سفیر کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھتے بولی، میں ٹھیک ہوں سوہا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک سے سوئی تو ہو نا؟ ہاں ہاں یار، ٹھیک سے نیند آئی ہے، بالکل بہت اچھی آئی ہے۔ وہ مسکراتے سے سفیر کے وجیح چہرے کو دیکھنے لگی۔ سفیر، تمہاری وہ پاگل بیوی۔ اس سے پہلے کہ سوہا کچھ کہتی سفیر کی گھوری نے اسے چپ کروا دیا۔ مطلب وہ بچی بیوی کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے، کمرے میں ہی کھانا کھائے گی۔ نہیں اینجل، میں تو آ گئی اور میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ اس سے پہلے سوہا خوش ہوتی، لاریب نے اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا تھا۔ ارم نے مسکرا کر لاریب کو دیکھا۔ یہ لڑکی دن بدن انہیں بہت پیاری لگنے لگی تھی۔ ارے آپ ہی آ گئی، میں بہت بور ہو رہی تھی، شکر ہے آپ آ گئے، ہبا خوش ہوتے بولی۔ لاریب کے گلے لگی تھی۔ ارم کے سمجھانے پر ہبا لاریب کے ساتھ گل ملنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ نکاح والا واقعہ ابھی نہیں بھولی تھی۔ میں آپ ہی نہیں ہوں، بڑی کہتے ہیں میں پرنسس ہوں، مجھے پرنسس بولا کرو، لاریب آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ سفیر کے چہرے پر نامحسوس سی مسکراہٹ آئی تھی اپنی بیوی کی معصومیت پر، جسے دیکھتے سوہا کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ ہاں بیٹا، تم پرنسس ہی ہو، ارم پیار سے لاریب کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولی تھی۔ لاریب بڑے حق سے سفیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اینجل، آپ کھانا کھلاؤ نا مجھے، لاریب اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئی بولی۔ خود کھا لو لاریب، سفیر خود کھا لو لاریب، سفیر معمول کی طرح جھنجھلا کر بولا۔ نہیں، آپ کھلائیں گے تو کھاؤں گی ورنہ نہیں کھاؤں گی، لاریب منہ پھلائے اپنا فیصلہ سنانے لگی۔ تم کتنی ضدی ہوتی جا رہی ہو؟ سفیر نے لم بھیج کر لاریب کو دیکھا۔ جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتا تھا، یہ لڑکی اسے خود پر فوکس کروا کر ہی رہتی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں بھی ہر ٹائم نہ چاہتے ہوئے بھی لاریب کو سوچتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ لاریب کے خیالوں سے تنگ آ جاتا تھا۔ سفیر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر آخر لاریب کی ضد کے آگے ہار کر اسے کھانا کھلانے لگا۔ سوہا کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ اب اسے اس پاگل لڑکی کو جلد ہی سفیر کی زندگی سے نکالنا تھا۔ کایان اور این بھی گھوم گھوم کر تھک گئے تھے، آتے ہی دونوں سو گئے تھے۔ این کی آنکھ کھلی تو سامنے موجود کھڑکی سے بادلوں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ نظارہ این کو بے حد خوبصورت لگا۔ اس کا آن اس کے پاس تھا، یہ زندگی اسے کتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو اپنے ہاتھ میں گرفت محسوس ہوئی۔ این نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو کایان نے گہری نیند میں بھی این کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ این اپنے آن کو دیکھ رہی تھی، وہ سوتے ہوئے بھی کوئی معصوم بچہ ہی لگ رہا تھا، ماتھے پر بکھرے بال بچوں کی طرح کمفرٹ میں گھسا تھا۔ میرا آن، این اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرنے لگی۔ این نے مسکرا کر کایان کو دیکھا۔ میرے بچے کو زیادہ پیار آ رہا ہے مجھ پر پھر لگتے ہیں۔ این کایان کو محبت پاک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب آنکھیں کھولے کایان ایک دم سے بولا، آن وہ ہاں تو آپ ہمیشہ سے مجھے پیارے لگتے ہیں نا، اس لیے تو آپ کے پیار میں ہر حد پار کر دی میں نے۔ کیا مطلب ہر حد پار؟ کایان نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب کہ دیکھیں نا، گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن 5 سالوں بعد بھی آپ میرے تھے، میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ آن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب آپ مجھ سے دور ہو گئے تو یقین کریں میں آپ کو بھی مار سکتی ہوں۔ بظاہر تو وہ شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن کایان کو اس ٹائم این کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ، ایک جنون نظر آیا تھا۔
اتنی شدت پسند ہو میرے لیے، کایان خمار آلودہ نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ بے حد آن، آپ نہیں جانتے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ این یہ کہتے کایان کے لبوں پر خمار آلود آنکھوں سے دیکھتے کایان کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیر رہی تھی۔ تو پھر بتاؤ کیا ہوں میں تمہارے لیے؟ کایان کا یہ کہنا تھا کہ این کایان کے چہرے پر جھک کے اپنی محبت ظاہر کرنے لگی تھی کہ کایان تو ایک دفعہ شوق رہ گیا۔ اسے این کی طرف سے پہل کرنے کی امید نہیں تھی۔ اس کی این تو شرماتی بہت تھی۔ اس کی قربت میں آج خود بہک گئی تھی۔ کایان کے ہاتھ خود ہی این کی کمر پر چلے گئے۔ این اور شدت سے کایان کے ہونٹوں پر جھک گئی تھی۔ کایان نے این کو اپنے نیچے لٹایا اور خود جھک کر اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ آن میری جان، تم نے تو بتا دیا، لیکن اب میری باری ہے۔ پھر کایان این کو ساری دنیا بھلائے اپنی محبت میں گم کرتا چلا گیا۔ سفیر لارب کو کھانا کھلا کر چلا گیا تھا۔ سوہا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ابا اسکول چلی گئی تھی۔ لارب اکیلی کمرے میں بیٹھی ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک سے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ سانس کی مشکل، اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس نے ارم کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کو آواز بھی نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ سانس کی قلت کی وجہ سے وہاں ہی لیٹے لیٹے تڑپنے لگی تھی۔ سفیر جو گھر واپس آیا تھا، سوہا نے صبح کہا تھا کہ اسے کراچی گھومنا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی گھر واپس آ گیا تھا، لیکن پہلے وہ فریش ہونا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر زمین پر بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی لارب پر پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے سفیر کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ وہ جو مشکل سے گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کرتے سرخ چہرہ لیے سفیر کی جانب چہرہ کر گئی۔ اس کی کالی آنکھوں سے پانی بہہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ سفیر جلدی سے اپنا کوٹ وہیں پھینکتا لارب کی طرف گیا۔ لارب، او شٹ! سفیر بھوکلاتا ہوا اٹھا اور لارب کا انہیلر لا کر اسے سانس دینے لگا۔ لمبے لمبے سانس لے کر لارب سانس اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہتر ہوئی تو سفیر نے اس کی کمر کو رب کرنے لگا۔ اینجل اس کے سینے سے لگتی رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آر یو اوکے لارب؟ میرا سانس کچھ نہیں ہوا۔ سفیر اسے اپنے بازو میں اٹھاتا بیڈ پر لا کر لٹا چکا تھا۔ سفیر کو کمرے میں آتا سوہا دیکھ چکی تھی۔ سوہا بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ لارب کو سفیر کو اتنا پاس دیکھ کر اس کے اندر تک جلن گئی تھی۔ یہ بچی ہو کر میرے سفیر کو لے اڑی ہے۔ آپ دیکھنا، تمہیں میں نے سفیر کے ہاتھوں ہی ذلیل نہ کروایا تو میرا نام بھی سوہا نہیں۔ وہ یہ سوچ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اگر مزید دیکھتی ضرور کالا توا بن جاتی۔ اگر میں نہ آتا تو اسے کچھ ہو جاتا تو۔ سفیر سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا لارب اب سفیر کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، وہ آج اپنے روم میں کیمرے لگوائے گا تاکہ وہ لارب کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ سفیر پھر بے اختیاری میں لارب کے بال سلہا رہا تھا۔ جیسے محسوس کرتی لارب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔